Assalamu alaikum everyone. House is full. We have 3 newbies with us, just like me. I'm also newbie. I call myself newbie because ज़्यादा टाइम नहीं हुआ स्टॉक्स में या इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आए. तो आज हम बात करेंगे अपने 3 स्पीकर से जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ अबाउट इन्वेस्टिंग. With a little bit round of introduction, quick introduction. Nabil Saab, if I start with you, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें अपना पर्सनली. व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? ओके मेरा नाम नबील है और मैं जो हूँ सऊदी अरब में ऑपरेशन मैनेजर हूँ मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में. सही है. अच्छा, इस पे फ्लायर पे नाम लिखा था. आई कुड नॉट रीड दैट नेम वेल. इट्स ओसास मेडिकल. जी ओसास मेडिकल. जी बिल्कुल. इट्स हॉस्पिटल या डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, हॉस्पिटल नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी. सही. जस्ट लाइक जीएमसी फैसलिया इन सऊदी. जी बिल्कुल. ओके, ग्रेट. काजी साहब. शुक्रिया सरमाया का और खिज़र भाई आपका. मैं पेशे के लिहाज से फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ और पिछले तकरीबन 6 साल से मैं एक डच इदारा है हॉलैंड का, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स, उसके साथ एज हेड ऑफ फाइनेंस काम कर रहा हूँ. सर्व किया है मैंने अफ्रीका में, उसके अलावा इराक, मिडल ईस्ट और इस वक्त मैं सेंट्रल एशिया में इसी इदारे के साथ काम कर रहा हूँ. तो मेरा हमदर्द यूनिवर्सिटी से मैंने पेशे के लिहाज से मैं फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ और पिछले 6 साल से एक इदारा है डच हॉलैंड का इदारा है मेडिसिन सेंस फ्रंटियर, डॉक्टर विदाउट, सो उसके साथ काम कर रहा हूँ एज हेड ऑफ फाइनेंस. और मैंने सर्व किया है अफ्रीका में, इराक में और आजकल मैं सेंट्रल एशिया ताशकंद में हूँ, उज़्बेकिस्तान में. पढ़ाई के मुतालिक बात की जाए तो मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस का ही है, मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी से. थैंक यू. आप भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, माशाल्लाह. जी. हारून साहब प्लीज गो अहेड. जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मेरा ताल्लुक बेसिकली इंजीनियरिंग फील्ड से है और 96 में मैंने ग्रेजुएट किया था. उसके बाद से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर. आजकल और पिछले 17 साल से आई एम वर्किंग फॉर सिस्को सिस्टम्स. पहले मैं सऊदी अरब में था, अभी कुछ अर्से से आई एम बेस्ड इन दुबई. और ये जो फाइनेंस की जो एजुकेशन है मेरी ऑलमोस्ट ज़ीरो थी. मतलब कुछ छोटे मोटे कोर्सेज़ किए हुए थे, मतलब इन अ सेंस के इंफॉर्मेशन के लिए कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसे पढ़नी है, इनकम शीट कैसे पढ़नी है, लेकिन दैट वाज नॉट अ प्रैक्टिकल नॉलेज, बट प्योरली थ्योरेटिकल नॉलेज. और मैं जब भी न्यूज़ में फाइनेंशियल जार्गन सुनता था तो मैं हमेशा अमेज़ होता था कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन. हर चीज़ ऊपर से गुजर जाती थी. तो समहाउ that's how last year I got in touch with ये अपना सरमाया से. तो अगर मैं 1 साल पहले और 1 साल बाद में अपनी नॉलेज लेवल देखूं तो आई थिंक आई हैव लर्न अ लॉट एंड देयर इज मोर टू लर्न. एक्सीलेंट. 4 ओवरसीज पाकिस्तानी हैं हम इस स्पेस पे. एंड ऑनेस्टली एक दफ़ा तो मुझे थोड़ा सा झटका लगा था सोच के और तकलीफ़ हुई थी कि हमारी डिस्कशन को मे भी कोई इस तरह सोचे कि यार आप लोग बाहर बैठे हैं, आपके पास पैसे हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बिजली के बिल देने मुश्किल हो रहे हैं. आई एम extremely sorry for all the economic situation in Pakistan. हम कुछ नहीं कर सकते उस साइड में, but this is something we can do. We can create awareness. We can try to educate financially all of our country fellow men and women. जो कुछ हमसे हो सकता है, we are here to do and help each other. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो मेरा है
اسٹارٹ کرتے ہیں قاضی بھائی آپ سے کہ آپ کو یہ ہاؤ ڈیڈ یو کم ٹو دس ورڈ آف انویسٹنگ، واٹ اسپارکڈ یور انٹرسٹ ان دس؟ کافی انٹرسٹنگ کویشچن ہے جی یہ، اور ہم میرے آپ جیسے لوگ جو کہ ہمیشہ 9 to 5 جاب کرتے ہیں، ان کا ہمیشہ کبھی نہ کبھی خیال ہوتا ہے کہ ہم کسی دن کوئی کاروبار کریں. وی آر یوز ٹو آف 9 to 5، لیکن ہم اس میں ہم کمفرٹیبل بھی ہوتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی وقت ہم کوئی جا کے کاروبار کریں. کووڈ میں نے کچھ ریسرچ کی کہ یار کون سا کاروبار ہو سکتا ہے، کچھ پیسہ ہے تو اس کو کہاں انویسٹ کرنا چاہیے. اسی ریسرچ کے دوران مجھے اس چیز کے بارے میں دیکھا کہ انویسٹنگ ان کیپٹل مارکیٹ یہ بھی ایک ایونیو ہو سکتا ہے. اور جب میں اور جب اس کا کمپیریزن میں نے باقی بزنس کے ساتھ کیا، کچھ اور بزنس خود سے کرتا ہوں تو اس کو مجھے ٹائم بھی دینا ہے، مجھے اس میں مینجمنٹ اس کی کرنی ہے، مجھے امپلائیز رکھنے ہیں. لیکن اگر میں کسی اور کمپنی میں انویسٹ کرتا ہوں جو کہ ایک اچھی کمپنی ہے، مجھے صرف یہ کام کرنا ہے کہ مجھے ایک اچھی کمپنی ڈھونڈنی ہے، ایک نہیں ملٹیپل کمپنیز ڈھونڈنی ہے اور صحیح ٹائم پہ اس میں انویسٹمنٹ کرنا ہے. باقی کام جو ہے وہ کمپنی خود میرے لیے کرے گی. لائک کمپنی ول پے سیلریز ٹو امپلائیز، مینجمنٹ دیکھے گی، اپنے پروفٹس بنائے گی، اور میں اپنے کام کے ساتھ مجھے بھی اس چیز کا پروفٹ ہوتا رہے گا. مے بی ہارون صاحب آپ اگر ایکسپلین کریں کہ وائی ڈیڈ یو کم ٹو دس سائڈ؟ بالکل. اگر میں اپنا ہسٹوریکلی دیکھوں تو ہمیشہ جب بھی انویسٹمنٹ کا سوچا، خاص طور پہ اسٹاک مارکیٹ میں، تو کوئی نہ کوئی ایسا ایونٹ ہوا گلوبل مارکیٹ میں جس کی وجہ سے ڈر کے پیچھے ہو گئے. وین آئی فرسٹ گاٹ انٹرسٹڈ اباؤٹ اٹ ان 2000 ٹائم فریم، تب وہ 2000 کا جو نا آئی ٹی ببل جو ہے وہ برسٹ ہوا تھا، تو آئی اسٹیپ بیک. اچھا، پھر اس کے بعد دوبارہ 2007-8 میں نے کوشش کی، پھر ایک طرح سے کرائسس آ گیا، دین آئی اسٹیپ بیک. تو مختلف ایونٹس ہوتے رہے، پھر لوگوں کی ہارر سٹوری سنتے رہے کہ کسی کا اتنا نقصان ہو گیا، کسی کا دوسرا نقصان ہو گیا. تو دیٹ all these negative sentiments always kept me away from this investment. لیکن اتفاق ہوا کچھ دوست میرے ینگ دوست جو کہ جو ہے انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تھے، تو they started talking to me. میں نے ان کے ساتھ تھوڑا سا میں نے کہا چلو یار I will give you some funds, why don't you invest. After some time I noticed کہ ان سے بھی کام نہیں چلا، جو میں نے فنڈ کیا تھا it did not really increase much. پھر لاسٹ ایئر کی بات ہے، میں نے سوچا کہ یار I'd have to now learn this, how difficult it could be, there has to be some knowledge available. So when I started searching, I said, all right, I'm going to put my own money. I'm going to start trading with some small amount of cash, that if I lose, I will say, all right, I've lost it. لیکن شروع میں ہی مجھے لگا کہ یار یہ تو بہت ٹینشن والی بات ہے، اس پہ تو مطلب I buy something، اگلے دن وہ نیچے چلا جاتا ہے اسٹاک، تو it was very stressful. Then it sparked, I have to learn this, right? اور پھر ہوتا یہی ہے کہ جب آپ کسی چیز کی تلاش میں نکلتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کو انفارمیشن سورس مل جاتا ہے. تو آئی واز somewhat connected with سرمایہ from مزمل کا جو پوڈ کاسٹ تھا. I think I saw لئیک بھائی's video, then Faraz's video, and that's how I said, all right, let me register, let's see how it goes. Or I will tell you کہ I did a technical analysis course first, then I did the capital fundamental course. It really opened my eyes, seriously. There's so much information available جو کہ ہم پروسیس نہیں کر پاتے because of lack of our education. اور اگر کوئی اس میں اسٹاک مارکیٹ میں یا فوریکس میں یا مطلب کرپٹو کرنسی میں یا کسی بھی طرح کی انویسٹمنٹ میں آنا چاہتا ہے، میری ایڈوائس یہی ہوگی کہ فرسٹ انویسٹ یور ٹائم at least a year in learning before you start to put your own money. Of course, if you want to practice with some small amount of money, but before you really try to invest your life savings into it, first learn it, whichever source you can learn it. The problem with without learning without a proper mentor or anything is that کہ آپ جو ہے you're learning one idea from one person, another idea from the other person. You cannot build a structure, study plan or a thinking plan. Sarmaya gave us that structure, training
پلان کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وی لرن وی پریکٹسڈ, اور ابھی اور بھی بہت کچھ سیکھنے کے لیے, لیکن اٹ گیو اس اے لائن ٹو فارورڈ. تھینک یو ہارون بھائی. ابھی ٹریننگ کی طرف میں آتا ہوں. پہلے آئی وانٹ ٹو لٹل بٹ انڈرسٹینڈ اینڈ لیٹ یو آل شیئر یور انیشیل ایکسپیرئنس, بیسک ایکسپیرئنس. اچھا, اگلا کوشچن میرا ہے کہ how did you first get started with investing? Any hiccups and all? I understand all of three of you are overseas, تو RDA سے start کیا تھا. مے بی نبیل سے start کر لیتے ہیں یہ question. Did you start RDA local account? اچھا, میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ میرے کو تو یعنی کہ اس کورس سے پہلے تو انویسٹنگ کا کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا. تو مجھے یعنی کہ یہ آئی تھی انیشیل طور پہ, یہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ مسئلہ ہوگا کہ میں کیسے یعنی کہ باہر بیٹھے ہوئے اکاؤنٹس کھول لوں اور کیسے انویسٹنگ کروں. لیکن اگین یہ جب کورس لینا اسٹارٹ کیا اور پھر لوگوں سے بات ہوئی تو یعنی کہ اٹس سو ایزی کہ آپ آر ڈی اکاؤنٹ بھی کھول لے سکتے. آر ڈی اے سے آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول لیں اور اس سے آپ اسٹارٹ کر دیں, اور پھر آپ کسی بھی بروکریج فرم سلیکٹ کر لیں, اور اس کے بعد یعنی کہ آپ ادھر سے جو آپ کو کسٹمر سروس ملتی ہے نا, وہ اتنی آسان کر دیتی ہے ہر چیز کو کہ یہ انویسٹمنٹ میرے خیال میں پاکستان میں کرنا بہت آسان ہو گیا ان چیزوں کی وجہ سے. صحیح ہے, بالکل. تو آر ڈی اے یوز کرتے ہیں مین اکاؤنٹ؟ جی بالکل, آر ڈی اے سے ہی وہ کیا تھا. صحیح. اچھا بلال بھائی, آپ کا بھی آر ڈی اے یا لوکل بھی ہے؟ جی میرا آر ڈی اے ہی ہے, کیونکہ میں جب میں نے اسٹارٹ کیا تو اس میں پاکستان سے باہر ہی تھا, تو میں نے بھی آر ڈی اے کے ذریعے استعمال شروع کیا تھا. صحیح ہے. اینڈ ہارون بھائی آپ؟ میں نے ابھی ریسنٹلی پاکستان میں مارکیٹ میں انویسٹ کرنا شروع کیا آفٹر سی ایف ایم ٹریننگ, اور آر ڈی اے سے بھی, اور میرا اپنا بھی ایک پہلے اکاؤنٹ تھا اس کو بھی میں یوز کر رہا ہوں, لیکن زیادہ جو اسٹارٹ میرا جرنی تھا وہ میں نے یو ایس مارکیٹ سے کیا تھا. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, جسٹ فار دا لسنرز, میرا تو آر ڈی اے اکاؤنٹ بھی ہے, دوسرا بھی ہے. فرق جو اس میں ہے وہ مین یہ ہے کہ آر ڈی اے اکاؤنٹ میں ہم شارٹ نہیں کر سکتے, اس میں فیوچرز میں ٹریڈنگ نہیں کر سکتے. اینڈ آلسو اگر ہمارا اکاؤنٹ تھرو میزان بینک وغیرہ ہے تو پھر اور تھوڑی سی ریسٹرکشنز ہیں, آپ سیم ڈے بیچ بھی نہیں سکتے, یو ول ہیو ٹو ہیو اے لٹل بٹ گیپ. تو میرا تو یو بی ایل کے ساتھ اکاؤنٹ تھا, سب سے پہلے آر ڈی اے سے ہی سٹارٹ کیا تھا, اور جب آہستہ سیکھا تو فیوچرز کا پتہ چلا, وہاں آپ لیوریج کے ساتھ کر سکتے ہیں. ٹریڈرز جو ہوتے ہیں نارملی وہ کافی یوز کرتے ہیں. دین آئی کالڈ مائی بروکر اینڈ اوپنڈ اے لوکل اکاؤنٹ. باہر بیٹھ کے لوکل اکاؤنٹ بھی ہو گیا تھا, واٹس ایپ پہ ڈاکومنٹس ان کو سینڈ کیے تھے, اینڈ دے اوپن دا لوکل اکاؤنٹ. لوکل اکاؤنٹ کا یہ فرق ہے کہ اس کے لیے آپ کا لوکل بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے. تو اس میں فرق یہ ہے کہ یو کین ڈو فیوچر ٹریڈنگ, آپ شارٹ سیلنگ وغیرہ اس میں کر سکتے ہیں لوکل اکاؤنٹ میں. اچھا, اگر ہم آگے چلتے ہیں, آپ نے مینشن کیا تھا ٹریننگ کا, تو why did you start to go for the training, and how was like all this learning journey? How did you start the journey? YouTube videos? Did you read some books before going to the training? So if all of you can one by one share your quick experience, so all this learning journey. Let's start with Harun. جی شور. جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایک آدھ میں نے کتاب بھی لی تھی, لیکن اس میں کچھ سمجھ نہیں آیا honestly. I stumbled upon the podcast of مزمل, اور اس سے پہلے ایک دو ویڈیوز میں نے یوٹیوب پہ دیکھی, but it was too much to be honest with you to grasp. اس میں ٹھیک ہے وہ انفارمیشن تو دے رہے تھے, وہ یہ نہیں بتا رہے تھے کہ کرنا کیسے ہے, کہاں اکاؤنٹ کھولنا ہے, مطلب کون سے سافٹ ویئر ٹول یوز کرنا ہے, انالیسس کیسے کرنا ہے. ہاں they were telling all right یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, سپورٹ ریزسٹنس یہ ہے, تو مطلب کمپنی کے فنڈامنٹلز ایسے پڑھے جاتے ہیں, بٹ there was no structure around it. So somehow when I saw the Muzammil's video with the interview from Laik Bhai and then later Faraz, then I immediately registered. اس پر کوئی registration I think ان کی open نہیں تھی,
waiting list hai, I put my name in the waiting list. So I started really training from last year October 22 से जो फराज भाई का पहला कोर्स था वो then I took and started learning from them. जी, मेरा कुछ एक्सपीरियंस था टेक्निकल एनालिसिस का, और लेकिन मेरा ख्याल ये है कि दोनों चीज़ें साइड बाय साइड जाती हैं. अगर तालीम के मुताबिक देखा जाए तो जो हमारी एजुकेशन है, जो फाइनेंस में पढ़ाया जाता है, वहाँ पे अगर आपको फाइनेंशियल रेशोज़ आती हैं तो वही मेन एक चीज़ होती है कि जैसे आप एनालिसिस कर सकते हैं. लेकिन जब मैंने इसको कोर्स कंटेंट देखा तो मुझे लगा कि इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें हैं सीखने के लिए, तो फिर उसके लिए मैं फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स करने के लिए मैंने साइन अप किया. और डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि सिर्फ फाइनेंशियल रेशियोज़ ही फंडामेंटल एनालिसिस डेफिनेटली वो बेस हैं, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने इस कोर्स के दौरान पढ़ी हैं. मैक्रो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान के लेवल पे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, और ग्लोबल आप ले लें, इंटरेस्ट रेट्स को ले लें, आप बॉन्ड रेट्स को ले लें, आप क्वांटिटी ईजनिंग और क्वांटिटी टाइटनिंग को ले लें. सो ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका मुझे इस कोर्स में आने के बाद पता चला, जो कि मुझे लगता है कि मेरा डिसीजन बहुत अच्छा था कि मैं इस कोर्स में आऊँ. अच्छा, मैं जो हूँ एक्चुअली मैं जहाँ काम करता हूँ तो वहाँ पे बेसिकली हम लोगों की ट्रेनिंग्स जो है वो चलती रहती हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे. तो ट्रेनिंग मुझे ऐसा लगता है कि यानी कि ऐसी चीज़ है कि वो आपको एक एक लर्निंग चीज़ होती है जो आपको लेनी चाहिए, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे हो. तो फंडामेंटल का बेसिकली यही है कि मैं पॉडकास्ट देखी थी, और पॉडकास्ट देखकर मुझे एक हुआ, क्योंकि हम सबको ही बचपन से ही एक होता है कि हमने क्या कहते हैं इन्वेस्ट करना है और ज़्यादा पैसे बनाने हैं और ये सारी चीज़ें. तो उसी से वो इंटरेस्ट पैदा हुआ उनके पॉडकास्ट देखकर, और उसके बाद जो है मैंने सेलेक्ट किया कि मैं फंडामेंटल की ट्रेनिंग लूँगा. सही. My next question is about any aha moment के मतलब ट्रेनिंग के दौरान या किसी लेक्चर के दौरान कोई ऐसा लम्हा था कि काइंड ऑफ बल्ब रोशन हो गया. आई विल गिव यू एग्जांपल के जब मैंने फराज भाई की ट्रेनिंग ली थी तो उन्होंने जब वो डाउ थ्योरी पढ़ाई थी, दैट वाज द मोस्ट एंड दैट इज द मोस्ट सिंपल थिंग. और जब वो डाउ थ्योरी पढ़ा रहे थे तो दैट वाज द आहा मोमेंट. वाओ, दिस इज सो सिंपल. और कितने लोगों को इसका बिल्कुल पता ही नहीं होता कि यार क्या सिंपल एक थ्योरी है जिसको हम फॉलो ही नहीं करते. दैट वाज माय आहा मोमेंट. तो अगर मैं हारून साहब आपसे स्टार्ट करूं तो ये जो आपने फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखा है, इसमें व्हाट वाज द आहा मोमेंट फॉर यू? जी श्योर. मेरे लिए आहा मोमेंट था इंटरेस्ट रेट का और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ऑन योर इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट एंड एवरीथिंग. दैट वाज लाइक हम न्यूज़ में बाहर दफ़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, इन्फ्लेशन बढ़ गई, ये इन्फॉर्मेशन सुनते रहते थे, लेकिन इसका इंटरेक्शन क्या है, इनकी डिपेंडेंसी क्या है, और किस तरह से स्मार्ट मनी प्लेयर्स और स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, इस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिकली अवेलेबल है उसके जरिए. दैट वाज माय आहा मोमेंट. इसका आंसर करना चाहूँगा. बेसिकली मेरा कोई भी बैकग्राउंड नहीं है फाइनेंस का, तो मेरे लिए बेसिकली आप कहें कि स्टार्ट से लेके जब हमने स्टार्ट किया है वीक 1 से हम लोग म्यूचुअल फंड से हमने स्टार्ट किया और टिल द एंड, यानी कि जो लर्निंग थी ना वो सारी ही इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़ेदार थी कि क्योंकि मेरे लिए सारी चीज़ें नहीं थी, मुझे नई चीज़ों बहुत सारी, यानी कि मोस्ट ऑफ देम, यानी 80-90% चीज़ों का मुझे नहीं पता था. तो मेरे लिए तो फ्रॉम द स्टार्ट टिल एंड, यानी कि हर क्लास में एक नई चीज़ सीखने को मिल रही थी, और ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है. तो ये पूरी जो सिचुएशन वो थी ना, मेरे लिए तो सारी चीज़ें
week 1 سے لے کر week 12 تک آتی ہیں, اور اس میں بہت لرننگ ہے لٹرلی. اس کورس میں جس طریقے سے ان لوگوں نے اس کو کروایا ہے نا, بہت زبردست. I really enjoyed. صحیح. بلال بھائی آپ تو فنانس کے بندے ہیں. So my question is for you. کہ what are some limitations of traditional education in finance, and how was it different? What did you learn which you didn't learn in financial books, یا جو بھی آپ نے فائنینشیل جب آپ ایجوکیشن گین کیا اس میں نہیں یونیورسٹی لرن کیا؟ جی جب آپ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں یا اسکول میں ہوتے ہیں, لائک میرا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, میں نے پہلے بی کام کیا, کہ اکاؤنٹنگ کو میں جانتا ہوں, میں نے ایڈوانس اکاؤنٹنگ پڑھی جس میں آپ فائنینشیل ریشیوز کو پڑھتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آرڈینری شیئرز ہیں, لوگوں کو ڈیویڈنڈ مل رہے ہیں, وہ ساری چیزیں ہیں. کون سی کمپنی بہتر پرفارم کرے گی اگر اس کی کرنٹ ریشو بہتر ہوگی یا اس کے ڈیٹس کم ہوں گے. وہ جو نالج ہے وہ صرف بکش نالج ہے, جب تک آپ اس کو پریکٹیکل نہیں کرتے. اور میں نے 2006 میں MBA کیا تھا, تو اس وقت جو میرا ایک کورس بھی تھا, اوکے یس لیٹس ڈو دس, اٹس انٹرسٹنگ. لیکن اس میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ چیز نہیں تھی جو کہ ہم نے اس کورس میں سمجھی ہے. اس میں آپ بیسک انالیسس کر رہے ہیں ریشیوز کا, لیکن آپ کو اس کا لنک کیا آ رہا ہے میکرو اکنامک فیکٹرز جو ہیں, جو پہلے بھی بات ہوئی ہے کی ہے, کہ اس کو کس طریقے سے لنک کیا گیا ہے, کہ آیا ابھی انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ آئے گا مارکیٹ کے اوپر, کون سے سٹاک ہیں جو کہ آپ کو لینے چاہیے نہیں لینے چاہیے, کس میں سٹل آپ انویسٹ کر رہے ہیں. جب آپ کی مارکیٹ کرنا سٹارٹ ہوگی تو اس میں کمی ہے, لائک وہ زیادہ بکش نالج ہے, اور اس میں زیادہ ہم نے جو اس کورس میں ہم نے کیا ہے وہ زیادہ پریکٹیکل تھا, کہ ہماری اسائنمنٹس تھیں, اور ہم اس کو جب ویک میں اس کے بعد اس کو اسائنمنٹ کرتے تھے تو ہمیں کچھ نئی چیز دیکھنے کو ملتی تھی جو کہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے جو کہ ہم نے بکس میں پڑھا تھا. ایگزیکٹلی. صحیح ہے. اچھا, اس میں اگر آپ انویسٹنگ کی جو ایک لرننگ جرنی ہے یا کرو ہے, اس میں آپ کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کسی بھی مینٹر کا رول, یا جو ایک پیئر لرننگ ہوتی ہے اس کی امپورٹنس کتنی ہے آپ کے خیال میں؟ ریڈنگ اے بک یا واچنگ ویڈیوز, اور اس کے بعد آپ کے خیال میں ہیونگ گروپ اور پیئرز جن کے ساتھ مل کے کچھ ایکسپیرینس شیئر کیا جائے, ورک کیا جائے, اوور آل آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیٹ از بلیسنگ کہ آپ کے ساتھ پیئرز ہیں, آپ ایک گروپ میں کام کر رہے ہو, آپ کے ایسے لوگ ہیں جن کا انٹرسٹ ایک کامن انٹرسٹ ہے, کہ ہاں جی ہم نے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, لوگ اپنی چیزیں شیئر کر رہے ہیں کہ یار یہ میں نے اس کے اوپر انالیسس کیا, وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس. تو وہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. اس کے بعد اگر آپ مینٹورشپ کی طرف آتے ہیں تو اس میں جو ایک مینٹور ہے آپ کا, وہ جو آپ ایک چیز کو پڑھ کے یا خود ایکسپیرینس کر کے ایک سال میں سیکھیں گے, ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کو ایک سیشن میں آپ کو پتہ چل جائے. اور میرے ساتھ بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی طرح ہی ہوا ہے. مجھے اس ٹریننگ کے دوران ٹریڈنگ اور انویسٹنگ میں فرق پتہ چلا. اس کورس کو شروع کرنے سے پہلے میرا کافی نقصان تھا. میں نے ایگزیکٹلی اس وقت انٹری لی تھی جب مارکیٹ ڈاؤن ورڈ موو کرنا سٹارٹ ہوئی تھی. آئی اسٹارٹیڈ ان فیب 2022. سو میرا نقصان ہوتا جا رہا تھا, اور میں اس کو زیادہ ٹریڈ کر رہا تھا, اوور ٹریڈ کر رہا تھا. اچھا, اس میں نقصان ہو گیا یا کس جگہ پہ تھوڑا سا فائدہ ہو گیا, اس کو پروفٹ بک کر لیا تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تھا یہ تو یہاں پہ مجھے پروفٹ نہیں بک کرنا چاہیے تھا. ایونچولی جب کورس میں ہمیں پتہ چلا کہ یار آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, آپ نے اس کو ہولڈ کرنا ہے, تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ڈیورنگ دا کورس میرا جو لاس تھا کورس سٹارٹ ہونے سے پہلے اراؤنڈ 30-35%, وہ لیس دین 10% پہ چلا گیا. سو دیٹ واز اے تھنگ جو کہ مینٹورشپ سے مجھے پتہ چلی ہے کہ اگر وہ میں خود سے کرتا رہتا تو ٹریڈنگ کرتا رہتا. پھر میں نے اپنے سٹاکس کو ہولڈ کیا اور اس کا مجھے کافی فائدہ ہوا. صحیح. ارون بھائی؟
میرا خیال ہے آپ جی مینٹر جی آپ دبئی میں ہی ہیں، اور میں نے سنا آپ ایک ذرا پارٹی شارٹی بھی دے رہے ہیں اپنے کو انویسٹرز کو، تو how important is this networking؟ دیکھیں مینٹرشپ اور نیٹورکنگ کے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ایوری ون کین بی مینٹر فار ایوری ون ایلس. اگر آپ کے پاس دیکھ نیتی سے لوگوں کی ہیلپ کرنے کی نیت ہو تو آئی کین لرن فرام اینی ون، اٹ ڈزنٹ میٹر ہو دا پرسن از. جو ایک کمنگ ٹو دا سرمایہ پرسپیکٹو، اینڈ دین آئی ول ٹاک اباؤٹ دا گروپ دیٹ وی ہیو کریٹڈ، دا ایلومنائی گروپ دیٹ وی ہیو کریٹڈ. مینٹر جو ہے نا وہ ایک میرے نظر میں کہ وہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو رستہ تو آپ کے سامنے ہے، نالج اویلیبل ہے، لیکن مینٹر نے آپ کا ہاتھ پکڑنا ہے اور کہنا ہے کہ بھئی یہ صحیح طریقہ ہے جو میں نے بھی واک کیا ہے اور میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے واک کرتے ہوئے، یو شوڈ فالو دیٹ پاتھ، رائٹ. اور اس میں تم اینڈ دین وٹ دا مینٹر ڈز، وہ آپ کو چلاتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. یو اسٹمبل اپون، یو فال ڈاؤن، اینڈ دین ہی ہیلپس یو گیٹ اٹ اپ، اینڈ دین ہی آسکس یو وٹ ڈڈ یو لرن فرام دس ایکسپیرینس. ٹھیک ہے، اینڈ دیٹ بیکاز جسٹ مینٹر کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو اسپون فیڈ کرے. مینٹر کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو رستہ دکھائے اور لیٹ یو واک تھرو دا وے، تب آپ سیکھتے ہیں. اور ہم انویسٹنگ کی ورلڈ میں جب تک ہم اپنے ہاتھ نہیں جلائیں گے، اپنا تھوڑا سا نقصان نہیں کریں گے، ٹو بی آنیسٹ ود یو، وہ آئی تھنک یو ول ناٹ بی ایبل ٹو لرن. لیکن مجھے اس ٹریننگ میں جو ایک چیز میں نے سیکھی، جیسے ابھی بلال نے کہا مجھے بھی تھوڑا بہت نقصان تو ہوا، لیکن ٹریننگ کے فوراً بعد وٹ ہیپن کہ آئی was able to contain my losses. اب میرا نقصان نہیں ہو رہا. I know when to get out, when to get in, and ابھی I will say my personal investment is in consolidation phase. ٹھیک ہے، from learning and applying the knowledge, and then I'm hopeful after experience and practicing I will definitely take it to in a positive direction. جہاں تک alumni کا community کا تعلق ہے، ان دونوں ٹریننگس کے اندر جو ہمیں سپورٹ ملی، جو میں نے کی ہے اپنے اور جو اسمال گروپس بنائے ہیں، اس میں یہ تھا کہ جو چیز میں پڑھ رہا ہوں نا، ہو سکتا ہے کہ I have read the lecture, I have heard the lecture, I have seen the books and everything, but I might not have understood the crux of that information. While discussing with my fellow students and fellow alumni member, I was able to strengthen that knowledge and was able to know کہ یار میں کیا غلطی کر رہا تھا، تو کوئی مجھے سمجھا سکتا ہے، کسی کو میں سمجھا سکتا ہوں. So that is the whole advantage of working together in a small group with my alumni members. And I personally feel کہ اس سے اگر مجھے کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے and I can simplify it for somebody else, that will be the biggest value that I can add in somebody's life and investing journey. ہارون بھائی، how we make sure کہ کسی پنٹر کے ہاتھ نہ آ جائے بیچارہ کوئی؟ دیکھیں کچھ لوگ تو اچھا، اس میں یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. میں one thing I would like to even commend لائق بھائی، فراز اور عمار، جو مجھے اس پورے گروپ کی ایک بات نظر آتی ہے نا کہ نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں. جو لوگ نیک نیتی سے کام کرتے ہیں نا، وہ اس میں برکت تو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، لیکن وہ پتہ چل جاتی ہے. آپ اگر کسی بھی لیول کے اوپر ڈفرینٹ لیول پہ آپ جج کرنا چاہیں نا لوگوں کو، there are ways you can figure it out کہ یار یہاں پہ کچھ ہینکی پینکی ہو رہی ہے، رائٹ. اور لوگ ہمارے ہاں، ہم پاکستانی تھوڑے سے ویسے ہی ہم لوگوں کو ٹرسٹ نہیں کرتے انیشلی، اینڈ it takes some time for us to build trust even for our own fellow country members. لیکن جو لوگ نیک نیتی سے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کے کام میں برکت ہوتی ہے، اور وہ برکت آپ کو نظر آئے گی. میں یہ سال پہلے سرمایہ کی جو فین فالوئنگ تھی اور جو ان کا اپروچ تھی، آئی تھنک لائق بھائی کین ٹیل دیٹ بیٹر، اٹ مسٹ ہیو ایون اف ناٹ ٹرپلڈ اور کوادرپل، ڈبل تو ہوئی ہوگی فور شور. ٹھیک ہے، اینڈ دیٹ ول بی ٹوٹلی بیکاز آف دا نیک نیتی سے جو کام کر رہے ہیں. مطلب آپ لوگ جو انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں، اور آئی ول سے کہ جی سرمایہ جیسی ویب سائٹ اور آپ لوگوں کی انفارمیشن مجھے پبلکلی اور ویب سائٹس پہ نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ملتی بھی شاید میں بھی سمجھ نہیں پا رہا، لیکن دا پوائنٹ ہے کہ جو ایزی طریقے سے میں انفارمیشن دیکھ پاتا ہوں سرمایہ پہ، آئی کین ناٹ فائنڈ دیٹ ایزیلی ان ادر ویب سائٹس. تو دس از سروس، اور سروس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کو شاید امیڈیٹلی نظر نہ آئے، بٹ اٹ ول شو اپ، اس میں برکت آپ کو نظر آئے گی ایز یو بولا. صحیح، تھینک یو. بلال بھائی، آپ سے میں پوچھتا ہوں، اسٹارٹ کرتا ہوں. آئی ول آسک دس کوسچن ٹو ایوری ون آف یو. لیٹس سے
you have 1 million rupees and you have to invest in any asset. Maybe let's talk about the stocks in Pakistan, especially हम पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट की अगर बात कर रहे हैं, तो अगर आपके पास 1 मिलियन है, and how will you start this investing? How will you analyze the company? क्या देखेंगे उन कंपनीज में, कैसे चूज करेंगे कंपनीज को, और फिर कितना कितना पैसा डालेंगे, किस तरह डालेंगे? लेट्स से कि मैं एक लेमैन हूँ, मेरे पास पैसे हैं और आई वांट टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद माय मनी, कैसे मैं इन्वेस्ट करूं? अगर समहाउ मुझे स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करने, आई नो राइट नाउ तो फिक्स इनकम ये वो सारा एक अच्छा सेफ है साइड, बट अगर लेट्स फॉर द पर्पस आर लर्निंग फ्रॉम यू, अगर मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, आई हैव 1 मिलियन रुपीज, सो क्या करना चाहिए मुझे? तो जिस तरह हारून भाई ने कहा है कि आपने इन्वेस्ट करना है खुद में, आपने अपनी कैपेबिलिटीज बनानी है कि आप अपने 1 मिलियन को बढ़ाएं, ना कि आप उस पर लॉस करें। तो उसके लिए आपने खुद में इन्वेस्टमेंट करना है, आपने ट्रेनिंग करनी है, आपने क्या कहते हैं उसको, प्रॉपर मेंटोरशिप लेनी है। अगर वो नहीं है, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि अगर मैंने इस वक्त करना है आफ्टर दिस ट्रेनिंग, तो मैंने इस पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले तो मैं कुछ सेक्टर्स देखूंगा कि इस वक्त कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ करंट सिनेरियोज के हिसाब से। आया वो सीमेंट सेक्टर है, आया वो बैंक्स हैं, स्टिल बैंक्स हैं, या हमारा ऑयल का सेक्टर है, उसमें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मुझे आइडेंटिफाई करनी है डिफरेंट सेक्टर। जब मैं एक सेक्टर्स पे पहुंच गया हूँ, तो फिर मैंने ये चेक करना है एक एक कंपनी को जाके, या मैंने अपना एक वर्किंग करनी है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, और मैंने चेक करना है कि इन कंपनीज में से कौन सी कंपनी है जिसमें ग्रोथ ज़्यादा है, और किस कंपनी में स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और किस कंपनी की जो वैल्यूएशन इस वक्त चल रही है, उसकी प्राइस चल रही है, वो अट्रैक्टिव है, और आया कंपनी ऐसी है कि जो अपने इन्वेंट्रीज को प्रॉपरली सेल कर रही है, उससे पैसे बना रही है। वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसको मैं देखूंगा, और उसके मुताबिक मुझे उन कंपनीज में से, अब उसके बाद मेरा डिपेंड करता है कि मेरा इन्वेस्टिंग और स्टाइल क्या है। क्या मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, या मैं अपने ध्यान से चलने वाला हूँ कि मैंने एक मॉडरेट किस्म की इन्वेस्टमेंट करनी है। तो वो डिपेंड करता है मेरे स्टाइल के ऊपर। आया मैंने जो मुझे इस वक्त नज़र आ रहा है, मैंने शॉर्ट टर्म के लिए जाना है, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए जाना है। अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं उसको स्प्लिट कर दूंगा डिफरेंट सेक्टर्स में। डिफरेंट सेक्टर्स में कंपनी सिलेक्ट करूंगा, अपनी अपने 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 जो मैंने डिफरेंट फैक्टर्स बताए हैं उसके मुताबिक, और उसको इन्वेस्ट करके कुछ अरसे के लिए छोड़ दूंगा। और वो अरसा 3 महीने हो सकता है, 6 महीने हो सकता है, साल हो सकता है। बेहतर ये है कि मैं उसको साल के लिए अपना वर्किंग करूं उसके ऊपर, और उसको 1 साल के लिए मैं छोड़ दूं, और मैं इंतज़ार करूं, और मैं उसमें टाइम दूं अपनी इन्वेस्टमेंट को कि वो मुझे 1 साल के बाद फ्रूट दे। अगर मेरी वो कंपनी स्टिल परफॉर्म अच्छा कर रही है तो मैं उसके साथ आगे कंटिन्यू करूंगा। साल के बाद दोबारा जब मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं, मैं उनको चेक करता हूँ, उस वक्त की इन्वायरमेंट को चेक करता हूँ कि इस वक्त मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसी चल रही है। तो उसके मुताबिक मैं दोबारा अपने डिसीजन को चेंज करूंगा। आया मैंने सेक्टर को शिफ्ट करना है, या उसी सेक्टर में रहते हुए किसी कंपनी में शिफ्ट करना है, तो ये मेरी अप्रोच होगी। लेकिन अगर कोई बंदा जो कि नया आ रहा है, तो उसको ये सारी चीज़ें शुरू में समझ नहीं आएंगी। तो उसके लिए उस बंदे को सबसे पहले खुद पे इन्वेस्ट करना है कि वो प्रॉपर ट्रेनिंग ले, उन चीज़ों को समझे, और फिर उसके बाद अपना डिसीजन ले। सही है। लेट्स से कि आपने एक सेक्टर चूज कर लिया, हाउ विल यू चूज द कंपनीज इन दैट सेक्टर? कंपनीज का क्या क्या देखेंगे आप? अच्छा, कंपनीज में मैं देखूंगा कि लेट्स से अगर कंपनीज हैं, एक तो मैंने आपसे बात शेयर की कि मेरे पास आ गई, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गई, उसके बाद उन
आया वो महंगा हो रहा है या नहीं महंगा हो रहा है, आया वो इंपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं, लाइक उन पे डॉलर के और एक्सचेंज रेट का क्या इफेक्ट जाता है, इस किस्म के और भी काफ़ी फैक्टर्स हैं जिनको मैं देखूंगा। उसके बाद मैं उस सेक्टर को जाके सिलेक्ट करूंगा। क्या मैंने जवाब दे दिया या और भी इस पे है? नहीं, अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें कि हाउ जी यू पिक अ कंपनी, कंपनी की क्या क्या चीजें देखेंगे। जैसे आप बात कर रहे थे, हम कर रहे थे रेशोज वगैरह की, तो आप उसको अगर कंपनी पे थोड़ा सा फोकस करेंगे माइक्रोस्कोपिक, तो कौन कौन सी उसकी चीजें देखेंगे? उसकी पी रेशो देख लेंगे, इनफ है, जी 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 या जी उसका exactly. या क्या क्या चीजें देखेंगे? आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। Exactly. अच्छा अच्छा, उसमें ये है क्योंकि मैंने उसको जरा मेजर हेड में दिखा दिया आपको कि मैं उसकी ग्रोथ सही। देखूंगा। ग्रोथ मुझे कहाँ से पता चलेगी? ग्रोथ मुझे ऐसे पता चलेगी कि आया उसके रेवेन्यूज इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उसके जो हैं, रेवेन्यू अपनी जगह पे है और उसकी अपनी जगह पे है, आपको अर्निंग्स इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही, उसके पास कैश आ रहा है या नहीं आ रहा। लाइक हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होता है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, आया वो इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर मैं उसका कंपैरिजन करूंगा, जो मेरे पास है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है, उसको मैं अगर कंपेयर करता हूँ जो मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है कंपनी के पास आफ्टर टैक्स, उनका आपस में क्या कंपैरिजन है। क्या मेरे पास कैश फ्रॉम ऑपरेशन ज्यादा है या मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज्यादा आ रहा है? तो उसकी बेस पे भी मैं जाके उसको देखूंगा कि आया ये मेरे लिए डिसीजन बेहतर होगा या नहीं होगा। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि इस कंपनी के पास डेट कितना है, लाइक कंपनी ने कितना उधार लिया हुआ है और उसने कंपनी आया उधार वापस करने के काबिल है या नहीं है। तो वो भी आपको डिफरेंट रेशोज हैं, वो बताएंगी आपको कि ये कंपनी रिटर्न्स कितना दे रही है, इसके प्रॉफिट मार्जिन कितने हैं। अगर आप देखते हैं उसकी अगर वो कंपनी उधार पे काम कर रही है, तो उसको जो उसने पैसे देने हैं उसको पैसे देने में कितना टाइम लग रहा है। अगर उसने पैसे वापस लेने हैं, लाइक हमारा ये अभी हमारा ऑयल सेक्टर में सर्कुलर डेट का बहुत इशू चल रहा है, जिसमें हमारी कुछ कंपनीज हैं, पीओएल है, हपको है, तो इनको पैसे मिलने हैं, इनके अभी पैसे फंसे हुए हैं, अगर अब इनको पैसे मिलेंगे, लाइक उस किस्म की चीजें हैं कि आप कंपनी की ग्रोथ देखेंगे, डिफरेंट उसमें रेशियोज आ जाती हैं, कंपनी की स्टेबिलिटी एनालाइज करेंगे, आपकी उस कंपनी की प्राइस कैसी चल रही है, उसकी वैल्यू कैसी है, आया ये कंपनी इस वक्त इसकी जो प्राइस है ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है, आपने उस चीज़ को चेक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है इसकी कंपनी की, आया ये इस वक्त कम दाम पे है या इसकी प्राइस ज़्यादा है, इज इट गुड टू इन्वेस्ट एट द मोमेंट, और या हम उसको वेट करें थोड़ा और इसकी प्राइस थोड़ी सी नीचे आ ले। तो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम देखेंगे और फिर उस कंपनी में जाके इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा आपने उसकी मैनेजमेंट के बारे में देखना है, कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में देखना है, उसकी आपने जो एनुअल रिपोर्ट है या जो उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स आती हैं, आपने उनको देखना है कि इसमें कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। आया वो कुछ और कैपिटल एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं, कंपनी डिविडेंड्स किस किस्म की दे रही है, इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपने मुख्तलिफ एंगल से देखना है और फिर आपने अपना डिसीजन करना है कि मेरे लिए ये कंपनी ABC 1 2 3 अपनी नंबरिंग करनी है आपने। और फिर आप उसको मैक्सिमम कितनी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे एट ए टाइम? अगर मैक्सिमम कितनी कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा, अगेन आई वुड से कि मेरा जवाब वही होगा कि इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है। सही। अगर सिचुएशन क्या चल रही है कि ये हम वो कहते हैं कि रिस्क ऑन एनवायरनमेंट है या रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट है, उसमें कौन से सेक्टर में चीज़ बेहतर है। ये भी हो सकता है कि एक सेक्टर में रहते हुए मैं 2 से 3 कंपनीज में इन्वेस्ट कर दूं, डिपेंड करता है। सही। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं डिफरेंट सेक्टर्स में से टॉप की एक आध कंपनी ले लूं। सही। ठीक है। नबील भाई, अगर आपसे मैं पूछूं कि यू हैव 1 मिलियन रुपीस और तदावल में नहीं डालना,
पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में डालना है, जिसको बहुत लोग बुरा भला भी कह रहे होते हैं, कहते हैं डेड मार्केट है, मतलब हर एक का अपना अपना व्यू है। कोई कहता है यहाँ टेक्निकल नहीं चलते, तो अगर आपके पास 1 मिलियन है, हाउ विल यू स्टार्ट द इन्वेस्टमेंट प्लान, हाउ विल यू बिल्ड योर पोर्टफोलियो? अच्छा देखिए, आपने अब पहले तो थोड़ा सा आपने ना अपना क्वेश्चन मेरे लिए थोड़ा चेंज कर दिया। आप पहले 1 मिलियन आपके पास थे और आप मुझे कह रहे थे इन्वेस्ट करो, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं? सही। तो अब आपने मेरे पास 1 मिलियन दे दिए, तो अब मेरे यानी कि जवाब खैर वो तो मैं बाद में देता हूँ, लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टर ना, जैसे काजी ने बोला है कि आपके लिए सबसे पहले तो ये कि आप जाके कोर्स लें। वो अगर यानी कि मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूंगा, अगर किसी के पास भी पैसे पड़े और उसने इन्वेस्ट करने के, वो किसी और के कहने पे कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि मेरे ख्याल में कोर्स लेने के बाद आपको किसी और के कहने का सुनने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद ही इतने एलिजिबल हो जाओगे कि आपको पता होगा कि आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। बाकी अभी आपने बोला कि कहाँ मेरे पास 1 मिलियन है तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूंगा, तदावुल में आपने मना कर दिया है। तो जो आजकल के सिचुएशन पाकिस्तान की चल रही है, तो हम लोग इसको बेसिकली रेड जोन सेक्टर वो कहते हैं कि हम लोग अभी रेड जोन में हैं। तो मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो बैंक्स में होगी, फर्टिलाइजर्स में होगी या ऑयल में होगी। इन सेक्टर्स में मेरी इन्वेस्टमेंट होगी। अब मैं कैसे कौन से इन सेक्टर्स में सब मैं मुझे जाहिर सी बात है, अब मेरी जो लर्निंग है उसको देखते हुए मैं जितने भी इन सेक्टर्स में जितनी कंपनीज फॉल करती हैं उनके जाके ग्रोथ फैक्टर, स्टेबिलिटी फैक्टर्स, वैल्यूएशन रेशियोज वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ूंगा। और सबसे पहले तो देखूंगा कि इसके पास सबसे ज़्यादा कैश है, क्योंकि एज पर अमार भाई कैश इज किंग। तो जिनके पास होगा, तो ये सारी चीज़ों को बेसिकली देखते हुए, इन फैक्टर्स को, इन रेशियोज को देखते हुए मैं इनमें से टॉप कंपनीज चूज करूंगा और उनको उनमें अपनी मोस्ट प्रॉब्ली अगर मेरे पास होंगे तो मैं 4 डिफरेंट सेक्टर्स में जाऊंगा। मोस्ट प्रॉब्ली बैंक्स, ऑयल, फर्टिलाइजर, पावर या यूटिलिटी में जाऊंगा, क्योंकि अभी रेड जोन चल रहा है और वहां पे इन्वेस्टमेंट करूंगा अपनी। सही है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। शुरू में मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने भी हर सेक्टर से एक एक अच्छी कंपनी पिक की थी। मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ, आई फॉलो माई हार्ट, सो इतना डिग नहीं किया था फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह के हिसाब से। बस जो मुझे कंपनी अच्छी लगती हैं, जो मुझे लगता है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, या ऐसी कंपनी जो मुझे लगता था आई विल बी प्राउड टू वर्क फॉर दैट कंपनी, वो एक एक सेक्टर में पिक की थी। और फिर सेक्टर तो काफ़ी हैं। फिर मैंने जो रियलाइज़ किया था कि instead of picking every sector and putting money in every one company in every sector, मेरे ख्याल है वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो देन मुझे लगा था कि मेरा ख्याल है 10 कंपनी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट। वो एक सिंपल मैंने रियलाइज़ किया था कि अगर एक कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, मुझे याद है कोई पाकिस्तान में एक कंपनी थी, उनके जो वेयर हाउस या वो बर्न डाउन ही हो गई थी। तो मैंने सोचा अगर मेरा सारा सरमाया उड़ भी जाता है तो एटलीस्ट 10% ऑफ माई कैपिटल जो है ना वो डिसअपीयर हो जाएगा। ये तो मिरेकल ही होगा कि अगर 2-3 कंपनी रातों रात ही उड़ जाएं। तो इसलिए मैंने सोचा था कि थोड़ा सा रिस्क कम होना चाहिए, उसको डिवाइड होना चाहिए टू डिफरेंट कंपनीज। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं या आप एक्टिवली देखते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, तो फिर मेरे ख्याल है 10 भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं टू मैनेज। जैसे आप दोनों ने कहा कि वी शुड लुक एट द सेक्टर्स के अभी सेक्टर कौन से चलने वाले हैं, देन उन सेक्टर्स में से मेरा ख्याल है कंपनी देख लेनी चाहिए। एंड सम टाइम मेरी बेगम को भी शौक है इसका, इन्वेस्टिंग का, मैंने ही लगा दिया देख देख के, उसको भी शौक आ गया। तो वो कहती है जो आपको लगता है टेक्निकली फंडामेंटली अच्छी कंपनी है या अभी चलेगी, या मतलब मुख्तलिफ चीज़ें मैं देखता हूँ, न्यूज़ देखी, टेक्निकल देखे, फंडामेंटल्स देखें, एक थोड़ी सी वाइब्स मार्केट में क्या है या सेंटिमेंट क्या है, वो सब देख के बेगम का ख्याल होता है कि बस लगा दो एक में ही पैसे। बट मुझे लगता है वो थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि कंपनी सारी हर वक्त तो नहीं चलती, एक ऊपर चली जाती है, एक साइडवेज चली जाती है, कोई एक आराम से बैठी रहती है।
تو this is my view on this question. So اگر ہارون بھائی میرا خیال ہے اگر آپ کے پاس چلتے ہیں جی تو if you can give us like kind of a takeaway, اور اگر آپ کے پاس 1 million ہے, how will you invest in Pakistan stock market? اس کے بعد I'll give the floor to all the listeners to ask their questions. So listeners کے لیے کوئی بھی ایسا question پوچھیں ان تینوں speaker سے کہ how to analyze a company, کیونکہ انہوں نے ٹریننگ کی ہے, they are proud of that training, اور اس کے بعد انہوں نے جو لرننگ ہے وہ اپلائی کی ہے. I also want to ask one question from each about the success story, but to save time for audience, ان کے لیے بھی کچھ ٹائم رکھتے ہیں. Please ask any question you like about analyzing the companies. جی ہارون بھائی, sorry to interrupt. نو پرابلم. سب سے پہلے تو ٹیک اوے, دیکھیں ایجوکیشن کا کوئی نم بدل نہیں ہے. میں بالکل انٹرنلائز کروں گا اپنے اوپر. میں کوئی کام بھی کرنا چاہتا ہوں, اگر میرے پاس اس کی ایجوکیشن نہیں ہے, آئی ول آلویز بی اسکیئرڈ, آئی ول فیل سم بٹ انڈر اسٹریس. بالکل آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چلنے والی بات ہے. جیسے ہم مطلب آپ کو کمرے میں چھوڑ دوں آنکھوں پٹی باندھ کے, then you just keep on banging yourself from the doors or the furniture. Exactly, I personally feel کہ investing is like that. ہم لوگوں کی سنی سنائی باتوں کے اوپر ریئیکٹیولی اور ایموشنلی انویسٹنگ میں آتے رہے ہیں, اور لوگوں نے پھر اس میں نقصان اٹھایا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب نقصان, یہ تو تھوڑا بہت تو ہوتا ہے, یہ سب کا ہی ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی کی سنی سنائی باتوں پہ کام کیا تو then you always blame that person or that broker or that organization کہ ان کے کہنے پہ آپ نے کام کیا. Nobody takes full responsibility of their own actions. ٹریننگ لینے کے بعد اور اپنی ایجوکیشن کرنے کے بعد, لیٹ سے آپ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو you should, the only person that you should be able to blame is yourself. لیکن blame نہیں کرنا, you have to take it as a learning experience. ہر ڈاؤن فال از اے لرننگ ایکسپیرئنس فار اس. تو اور یہ جو آپ نے 1 ملین کی جیسے بات کی تھی, مجھ سے اب لوگ اپنے دوست وغیرہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہم کیا کریں. تو ایک چیز جو باقی قاضی اور نبیل نے تھوڑا سا مس کر گئے, وہ میں کہوں گا کہ اپنا پہلے رسک اینالائز ضرور کریں. آپ کتنے پیسوں کا رسک لے سکتے ہیں, آپ کتنے پیسے آپ چاہتے ہیں کہ جو کہ آپ کیپٹل اپنے کو پریزرو کریں, جو کہ آپ لوز نہیں کر سکتے, اور وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کی اپروچ ڈفرینٹ ہوگی. وہ اماؤنٹ جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کیسے آپ کمپنی بالکل ہی بینکرپٹ ہو جاتی ہے, وہ کتنا آپ اپنا رسک مینیج کر سکتے ہیں. اور اپنی انویسٹمنٹ کو پاکٹس میں بریک کریں. کچھ انویسٹمنٹ کو آپ رکھیں پیور کیپٹل پریزرویشن کے پوائنٹ آف ویو سے, سیف ایسٹس کے اندر, میوچل فنڈس ہو گئے, ETFs ہو گئے, اس میں رکھیں. اور کچھ انویسٹمنٹ پھر آپ رکھیں جو کہ جس میں آپ جو باقی بچ گیا آپ کے 1 ملین میں سے ہاف اماؤنٹ آپ کی بچ گئی, اس کو پھر آپ مختلف سیکٹر پہ انویسٹ کریں. اور ٹو بی آنسٹ ود یو, میں آپ سے بات تو کر رہا ہوں, آئی ایم گوئنگ تھرو دا سیم سائیکل ایز ویل, آئی ایم اپلائنگ دا سیم نالج مائی سیلف. And now at this stage after training, I feel more confident in taking the steps and decisions rather than 1 year ago when I was saying کہ یار اب میں ہوا میں تیر چلانے والی بات ہے, چل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں چلا تو نہ چلا. So this is my biggest takeaway from the trainings. صحیح. اچھا, جنہوں نے کوشچن کرنا ہے پلیز کلک آن دا مائک, نیچے آئیکن بنا ہوا ہے, دین آئی میک یو اسپیکر. ایک ہیں مرزا سلمان, میں آپ کی طرف آتا ہوں. اگر کوئکلی ایک راؤنڈ سیشن میں آپ ایچ آف یو اف کین شیئر سکسیس اسٹوری, آپ نے لرننگ کے بعد کیا کیا اینڈ that made you, I mean, very happy, or you can call yourself a successful investor. Harun bhai? جی سچ بات یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں ابھی تو میں نے جرنی شروع کیا, I cannot call myself a successful investor, but I have stopped myself to become a failure. All right, I know how to stop wherever, and I think that is the biggest achievement so far in a very short journey that I have started this. And I personally feel that as such I will increase myself, the experience in this field,
اور ایک چیز جو مجھے اور بات بتاؤں گا کہ فنڈامنٹل کی ٹریننگ بھی میں نے لے لی ہے اور میں نے ٹیکنیکل کی ٹریننگ بھی لے لی ہے. میری اپروچ پرسنل یہ ہوگی انشاءاللہ کہ فنڈامنٹلز ول ہیلپ می screen the companies that I want to that are favorite in different sectors, and then I will always rely on technicals to decide when I should enter and whether it is time whether time is good to enter in it. اگر میں دیکھوں کہ دیکھیے فنڈامنٹل جتنے بھی اچھے ہیں لیکن مارکیٹ سینٹیمنٹ ایسا ہے, کوئی ایسی غلط نیوز مارکیٹ میں ہے جس کی وجہ سے وہ اسٹاک نیچے ہی جا رہا ہے, تو why should I enter in it at this stage? So maybe I will screen it for my latest. After 1 month, 2 months, I will look into that company again, and then I will try to enter if I see a positive trend in the in the stock price. Or ایک چیز میں I'm not afraid of jumping into it, just like I was before. So knowledge helps you become confident, knowledge helps you become you. اور یہ بھی کہ اگر غلطی کریں گے تو غلطی سمجھ بھی آئے گی کہ کیا غلطی کی ہے. پہلے تو یہ سمجھ نہیں تھا نا کہ غلطی ہم کیا کر رہے ہیں, right? And that's what I did. Or I expect that I will have failures, but I strongly expect and strongly hopeful that I will have some strong wins as well, with which I will move forward, inshallah. Thank you. آپ نے ٹیکنیکل ٹریننگ کا ذکر کیا تو اکثر میں دیکھتا ہوں کہ فیس بک پیج پہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے ٹیکنیکل سیکھنے چاہیے یا مجھے فنڈامنٹل انالیسس سیکھنا چاہیے, تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ میں کہوں گا دونوں سیکھیں. یہ جو ہے نا یہ جو فائٹ ہے کہ جی کون سا بہتر ہے, کون سا غلط ہے, کون سا کم افیکٹو ہے, I don't buy it. For me, I think both of them are important. اور اگر امپورٹنٹ نہ ہوتے تو ہم کیوں ایون سرمایہ کیوں یہ دونوں ٹریڈنگ آفر کر رہا ہوتا کمبینیشن میں. تو مجھے لائک بھائی کی بڑی ایک بات یاد رکھا تھا, کلر کمبینیشن بنتا ہے جب اگر بندہ دونوں ٹریننگز لے لے. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں کہ ٹیکنیکلز ٹریننگ کے اندر یہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ کرنے کے بعد فوراً آپ اس نالج کو اپلائی کر سکتے ہیں. فنڈامنٹل ٹریننگ کے میں تھوڑی سی آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. جیسے ابھی قاضی بلال نے بتایا, وہ ساری جنہوں نے باتیں بتائی, اٹ از اے ہارڈ ورک. یو ہیو ٹو ریئلی اسپینڈ سم ٹائم ٹو گیٹ ٹو اے کنکلوژن. تو اس میں آپ کو زیادہ ٹائم انویسٹ کرنا پڑتا ہے. جبکہ ٹیکنیکل جو ٹیکنیکل انالیسس ٹریننگ ہے اس میں آپ کو اگر کچھ ٹیکنیکس پتہ چل جائیں تو you can easily jump into it. Of course you will learn more and you will make mistakes in it, but لیکن اس میں جلدی آپ کو لگتا ہے کہ مطلب you can easily make money, جبکہ ایسا نہیں ہے. It will take some time and practice and experience before you will start making money, just only relying on technical, which I think you need both to become a proper investor. صحیح. اچھا, میرے کچھ اور کویسچن ہیں بٹ آئی ایم فیلنگ گلٹی کہ اسپیکرز جو آڈینس ہیں ان کو ٹائم نہیں دے پا رہے. وکاس پلیز گو ہیڈ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو ڈیٹ ہے وہ ایک کمپنی کو کتنا افیکٹ کرتا ہے. لائک آئی ہیو سین ان پی ایس ایکس دیر آر لاٹ آف کمپنیز وچ ہیز some debt but their share value is quite stable. So how much a debt affects a company? جی تھینک یو وکاس بھائی. اچھا لے لیں کویسچن جس نے لینا. آپ کا جتنا ڈیٹ ہے تو مطلب آپ اس کو اگر دیکھتے ہیں تو آپ نے ایک تو اس کا انٹرسٹ پے کرنا ہے, تو آپ کی انٹرسٹ کی کاسٹ آ رہی ہے. دوسرا آپ نے پرنسپل بھی پے کرنا ہے, جو کہ ایڈیشنل ایک کاسٹ ہے جو آپ ریونیو ارن کر رہے ہیں. ریونیو کے بعد آپ کا پروفٹ اس کی وجہ سے جو آفٹر ٹیکس پروفٹ ہے, انٹرسٹ اور ٹیکس پروفٹ ہے, وہ آپ کا کم ہوتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کی گروتھ پہ اثر پڑتا ہے. تو جتنا ڈیٹ کم ہو اتنا اس کمپنی کے لیے اچھا ہوتا ہے. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کمپنی جو اچھی ہوتی ہے وہی ڈیٹ لیتی ہے. اگر آپ اس کو مینیج کر رہے ہیں ایک سرٹن لمٹ کے اندر کمپنی, تو اس کے لیے ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ڈیٹ, تو وہ اس کمپنی کے لیے برا ہے میرے خیال کے مطابق. اچھا, اس میں میں تھوڑی سی بات ایڈ کروں گا ٹو بلال's ایکسپلینیشن. وکاس, اس سوال کے لیے نا تھوڑا سا آپ اس کو اپنے انٹرلائز کریں. لیٹس سے آپ نے ایک بلڈنگ بنانی ہے, اینڈ لیٹس سے دیٹ بلڈنگ ہیز ٹو بی
ریونیو جنریٹنگ ایسٹ ان اے سینس کہ آپ نے اس کو رینٹ آؤٹ کرنا ہے ایونچولی, اور اس میں جو ہے نا مطلب یو ول اسٹارٹ جنریٹ ریونیو آؤٹ آف دیٹ بلڈنگ میں رینٹنگ آؤٹ اسمال شاپس. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ نے جب یہ بزنس شروع کرنا ہے تو آپ کے پاس لیٹ سے کیش نہیں, تو آپ تھوڑا قرضہ لیں گے بینک سے یا اپنے کسی جاننے والوں سے. ٹھیک ہے. لیکن وہ ایک لائبلٹی آپ کے پاس رہے گی which you have to eventually pay off. From where you will gonna pay off? You're gonna pay off from after the construction when the building start generating revenue to you. صحیح ہے. اچھا, آپ کی وہ ایک اچھی جگہ پہ بلڈنگ ہے, مطلب وہ رینٹ پہ چڑھ جاتی ہے, دین یو لیٹر آن ڈیسائڈ کہ یار ایسا ہے کہ کلائنٹل اتنی نہیں آ رہی ہے, یو نیڈ ٹو اپ لفٹ دا اسٹرکچر, میک اٹ مور بیوٹیفل اور سم تھنگ لائک دیٹ. اب اس کے لیے آپ کے پاس اماؤنٹ نہیں ہے, تو یو نیڈ ٹو بیسیکلی گیٹ مور ڈیٹ. ایز لانگ ایز آپ وہ ڈیٹ لے رہے ہیں اس کو اپنے ہی بزنس کو امپروو کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, تو دیٹ از ناٹ اے بیڈ ڈیٹ. ٹھیک ہے. اور اس سے ایونچولی جو ہے آپ کو جو ہے آپ کا ریونیو انکریز ہوگا. لیکن ایونچولی جیسے بلال نے کہا کہ وہ آپ اس پہ آپ انٹرسٹ پے کر رہے ہیں, تو یو نیڈ ٹو ہیو اے پلان ٹو سلولی پے آف یور ڈیٹ. میں کمپنی میں دیکھتا ہوں کہ ڈیٹ تو آپ نے لیا, ویری گڈ, اس سے دو چیزیں بڑھ رہی ہیں کہ نہیں بڑھ رہی. آپ کا کیش فلو انکریز ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, نمبر ون, جس کا مطلب ہے کہ آپ کا بزنس پازیٹیو ریونیو جنریٹ کر رہا ہے. سیکنڈ چیز میں دیکھتا ہوں کہ کیا آپ سلولی اس ڈیٹ کو پے آف بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, یا آپ نے بس ڈیٹ لے کے رکھا ہوا ہے, رائٹ. تو because that's a liability, you eventually have to get rid of that liability. So there has to be a sequential plan. اگر میں آج اس let's say 2023 کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دیکھوں ان کی, اور 2022 اور 2021 کی دیکھوں, تو اس میں مجھے یہ نظر آنا چاہیے کہ slowly they are doing something to pay off their debt or from the income that they're generating. ٹھیک ہے. So for me this is this side. اگر میں دیکھوں کمپنی بالکل ہی ڈیٹ پے آف نہیں کر رہی, پچھلے 5 سال سے رکھا ہوا ہے, there is no decrease in their debt, eventually increasing it, تو پھر تو مجھے لگ رہا ہے کہ مطلب that something is going on, اور وہ اتنا ریونیو جنریٹ ہی نہیں کر رہا ہے جتنا کہ وہ اپنا ڈیٹ لے چکے. تو جو وکاس بھائی کہہ رہے تھے کہ ڈیٹ بھی ہے کمپنی پہ, لیکن وہ اسٹیبل ہے پرائس بھی, تو اس کا مطلب ہے they are comfortably paying their debt. اٹ کوڈ بی. دیکھیں پرائس اسٹیبل ہونے کے جو دیکھیں مارکیٹ میں جو آپ کے اسٹاک پرائس ہے نا, اس میں بہت سے ادر فیکٹر, کنزیومر سینٹیمنٹ از پلئنگ اے بگ رول. ایک ہائپ چڑھی ہوئی ہے کمپنی کی, تو وہ لوگ جو ہے نا اس کی پرائس, اس کو خریدتے رہیں گے, اس کی پرائس بڑھتی رہے گی, رائٹ. لیکن اصل چیز آپ کا ہے کہ جب آپ اسے آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دیکھیں گے, اس میں جو آپ کا جو باٹم لائن آپ جیسے کہتے ہیں کہ ہاؤ مچ از دا منی دیٹ یو آر ایونچولی سیونگ, جس سے آپ نے جو آپ کے بچ گئی سارے خرچے نکالنے کے بعد, اس سے آپ نے ڈیویڈنڈ بھی پے کرنا ہے. میرے لیے اگر تو کمپنی اچھے ڈیویڈنڈ پے کر رہی ہے تو اس کا ڈیپٹ ہے, تو دیٹ آئی ول لائک بیٹر ایز کمپیئر ٹو وٹ ایور دا اسٹاک پرائس. صحیح, تھینک یو. عدیل. السلام علیکم جی. السلام. شکریہ خضر صاحب. اچھا سر, سوال یہ ہے کہ ایک انسان ایک فنڈامنٹل انالیسس کر کے کچھ کمپنیز میں 2-4-5 کمپنیز میں انویسٹ کر دیتا ہے اس ہوپ کے ساتھ کہ ظاہر ہے سبھی بڑھیں گی, لیکن ریئلسٹیکلی تو ایسا نہیں ہوتا. آفٹر سرٹن ٹائم ہر کوئی اپنے پورٹ فولیو کو ری ایویلیویٹ کر لیتا ہے. when is a good time or what are the factors جن کو ہمیں کنسیڈر کر کے after 6 months, after an year یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ یار it was a bad decision, let's get rid of it and move on, کچھ اور دیکھا جائے. کون سے وہ فیکٹر ہیں knowing کہ fundamental ratios are still good. There are a lot of cases جب آپ دیکھتے ہیں کہ price to earning بھی اچھی ہے, ریٹرن آن ایکویٹی بھی اچھی ہے, ریٹرن آن انویسٹمنٹ بھی اچھی ہے, کمپنی کے پاس ڈیسنٹ کیش بھی ہے, ڈیٹ بھی بہت زیادہ نہیں ہے, بٹ اسٹل کمپنی کی شیئر پرائز موو نہیں کرتی, یا وہ سگنیفیکنٹ یا ڈیسنٹ ڈیویڈنڈ بھی نہیں دے پاتے. تو واٹ آر دا 2-3 فیکٹرز جن کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے بفور ایگزٹنگ؟ تھینک یو. اگر آپ اجازت دیں مجھے اس سوال کا جواب دیں بھائی. یہ پرابلم آپ نے جو شیئر کیا نا بڑا ریئل پرابلم ہے. دس پرابلم از ایکسپیرینس بائی ایوری ون آف اس آن اے ڈیلی بیسس. ٹھیک ہے. اسی لیے میں نے کہا نا کہ جو فنڈامنٹل اور ٹیکنیکل جو کمبینیشن ہے دیٹ ہیلپس اے لاٹ. میرے لیے میں نے ابھی ایک ذکر کیا تھا ڈاؤ تھیوری کا, جس کے اندر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹرینڈ کیا ہے مارکیٹ کا, پازیٹیو ہے کہ نیگیٹو ہے.
میرا پرسنل، اور لوگ مجھ سے ڈسکری بھی کر سکتے ہیں، میرا پرسنل ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ میریڈ ٹو اینی کمپنی. کوئی کمپنی میری نہیں ہے، لیکن آئی نیڈ ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف دیٹ وٹ ایور آئی کین. مجھے اپنا ایک لمٹ لگانی ہے. اسٹاپ لاس کا آپ نے نام سنا ہوگا اپنے، اس میں آپ اسٹاپ لاس لگا کے کتنا آپ ایک اسٹاک کے اوپر اپنا نقصان برداشت کر سکتے ہیں. لیکن اسٹاپ لاس کہاں پہ لگانا ہے نا، یہ آپ کو ٹیکنیکل انالیسس کی ٹریننگ بتاتی ہے کہ کون وچ ول بی دا رائٹ پلیس ٹو پٹ یور اسٹاپ لاس. سیکنڈ تھنگ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر مجھے لگے کہ ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے اور مجھے کچھ ٹرینڈ جو ڈاؤ تھیوری کے لحاظ سے جسے ہم کہتے ہیں لوور ہائی لگنے شروع ہو گئے، ایک دو لگ گئے، آئی تھنک دیٹس ریڈ فلیگ فار می. میرے لیے آئی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ امیجیٹ. جب میں نے جو کرائٹیریا اپنے پرسنل رکھے ہوئے ہیں، کچھ موونگ ایوریج کے لحاظ سے، کچھ مطلب جو اسٹاک کا جو جس سے ریئیکٹ کر رہا ہے، آئی کم آؤٹ آف اٹ. لیکن اٹس بیٹر ٹو کم آؤٹ آف اٹ، سیو your investment, recover whatever you can reinvest it in the same company or some other company جو کہ positive trend میں ہوں. لیکن یہ اگر، اور I have seen many friends and many people کہ وہ کمپنی کے ساتھ مطلب ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور وہ ایموشنلی اٹیچ ہو کے یا کسی مارکیٹ سیکٹر کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ اٹ برنگ یو ڈاؤن. اور پھر آپ یہی ہوپ کرتے رہتے کبھی نہ کبھی تو یہ اوپر چڑھے گا، کبھی تو چڑھے گا اوپر. وہ کبھی چڑھتا ہے نہیں چڑھتا، اٹ ڈزنٹ میٹر. فرسٹ آف آل یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب تک آپ لاس برداشت کرنے کی اپنے رسک اینڈ لاس ریشو کے مطابق ایپیٹائٹ پیدا نہیں کریں گے، یو ول ناٹ بیکم اے سکسیزفل انویسٹر. یہ چیز میں نہیں کہہ رہا، یہ بے تحاشا بکس میں لکھی ہوئی بھی ہے. اور اگر آپ سرمایہ کی ٹریننگ لے رہے ہیں تو بار بار اس بات کو سمجھایا جاتا ہے کہ اپنا رسک اور ریوارڈ ڈیسائیڈ کریں، اور وہ جو رسک لینے کے وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنے کے بعد اس سے نکل آئیں باہر. ڈونٹ اسٹے ان اٹ اینڈ دین انکریز یور لاسز. ایک بڑی اسٹیٹمنٹ ایک یوز ہوتی ہے بڑی اسٹاک مارکیٹ میں، کٹ یور لاسز شارٹ اینڈ لیٹ یور پروفٹس گرو. تو وہ اس کا کٹ یور پروفٹ لاس کا مطلب یہی ہے کہ جیسے ہی بس آپ کو ایک دو اپنے جو بھی آپ نے رول بنایا ہوا ہے ایگزٹ کرنے کا وہ ہٹ کرے، یو امیجیٹلی get out of it. forget. میں یہ نہیں دیکھتا کمپنی کتنی اسٹرانگ ہے، شاید فیوچر میں پڑے گی، ہاں جب وہ ٹرینڈ میں آئے گی I will buy again if I find کہ کمپنی اسٹرانگ in terms of its fundamentals. I hope it helps. عاطف جعفر صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خضر صاحب آواز آ رہی ہے؟ ابھی ٹھیک ہے، ابھی ٹھیک. اچھا جی. سو میرا سوال یہ ہے کہ آپ ٹیکنگ دس کورس، تو what is the purpose of your investment؟ آپ کیسے ایک جملے میں ڈیفائن کریں گے کہ what is the purpose of your investment؟ تو یہ چونکہ ایک جملے میں ہو سکتا ہے، اگر تینوں اسپیکرز ہمارے ایک ایک جملے بتا دیں تو بہت شکریہ. اور ایک سوال اور ہے سر کہ کمپنی کے انالیسس کیا آپ نے پوچھا، اور انہوں نے اچھے جوابات بھی دیے، لیکن اس میں زیادہ تر ایکسٹرنل فیکٹرز تھے نا، کہ مارکیٹ کس ٹرینڈ میں ہے، یا جو اکانومی ہے وہ کیا کر رہی ہے، انفلیشن جو ہے وہ آگے پیچھے ہے. تو یہ جو ایکسٹرنل فیکٹرز کو چھوڑ کے اگر آپ نے کسی بزنس کو دیکھنا ہے تو اس کے جو انٹرنل فیکٹرز ہیں اپنے ذاتی، تو اگر میں یہ سوال آپ سے پوچھوں، کوئی ایک ساتھی بے شک بتا دیں کہ آپ کم از کم 7 یا زیادہ سے زیادہ 10 ایسی کون سی چیزیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کہیں کہ جی یہ چیزیں ہوں تو اٹس اے گڈ بزنس اور میں اس میں جو ہے انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. جی سر. تھینک یو بھائی. آئی تھنک آپ کے پہلے سوال کا جواب سمپل ہے، financial independence or retirement planning. For me, this is why I'm doing my investment. باقی لوگ جی بالکل باقیوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں. نبیل بھائی. اچھا جی میں اس چیز کا جواب یہ دوں گا کہ یار بیسیکلی ہم پاکستان میں جتنے بھی 70-80% جو پاکستانی ہیں نا، ان کو بچپن سے سکھایا یہ ہے کہ ہم نے نا سیونگز کرنی ہے. ہمیں کبھی ہمارے پیرنٹس نے یہ نہیں سکھایا کہ انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو میرا فرسٹ ایک تو یہ ہے کہ اس کورس کے بعد مجھے یہ پتا چلا ہے کہ ہمیں انویسٹمنٹ ایکچولی کرنی چاہیے. جو ہمارے پیرنٹس نے یا ہمارے بڑوں نے ہمیں شروع بچپن سے سکھایا ہے کہ سیونگ کرو، وہ ایک بالکل غلط چیز سکھائی ہے. تو سب سے پہلے یعنی کہ میرے لیے تو اس کورس سے یہی وہ ہے کہ انویسٹمنٹ کرنا، یعنی کہ آپ جو بھی سیو کر رہے ہو اس کو بینک میں یا اپنے پاس تجوری میں رکھنے سے اچھا ہے کہ اس کو انویسٹ کرو.
صحیح صحیح نبیل بھائی آپ کے پیرنٹس ماشاءاللہ اچھے تھے, انہوں نے کہا سیونگ کرنا ہے. میرے پیرنٹس تو وہ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ والی سٹوری والے تھے, کہتے تھے بیٹا پڑھو اور نوکری کرنی ہے بعد میں, خوب پڑھو گے تو اچھی نوکری ملے گی, اچھے نوکر نہیں بنو گے. نوکری تو کرنی ہے, نوکری تو ظاہر سی بات ہے, وہ یہ تو بولتے ہی تھے, لیکن وہ پیسے نا دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ کمیٹیاں ڈال دی ہیں, یہ کر دیا وہ کر دیا, اس طریقے سے ہم لوگ اپنی سیونگز کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جاب تو کرنی ہے, صحیح صحیح لیکن یہ ساتھ میں یہ بول رہے ہیں کہ بھائی یعنی یہ کوئی چیز خریدنی ہے تو بھائی سیونگز کو کیسے بچا کے رکھیں, بالکل تو کمیٹی ڈال دی. بالکل. اس کا لیکن جی اس میں آج یہ پڑھنے کے بعد نا, اس کورس کو کرنے کے بعد, یعنی کہ لٹرلی میرے جو دماغ ہے نا وہ کھل گیا ہے کہ یہ ساری جو ہماری لرننگ تھی بچپن سے, جو ہم فیملی میں ہمارے کو ایک سکھایا جاتا ہے, وہ ایک چیز غلط ہے. ہمیں میرے خیال میں اسکول کالج لیول سے ہی یہ چیز سکھانی چاہیے کہ آپ کو انویسٹ کرنا ہے انسٹیڈ آف سیونگ, کیونکہ اس انفلیشن کی وجہ سے اس پیسے کی کوئی ویلیو نہیں ہے, صحیح وہ ختم ہو رہی ہے ویلیو. بالکل تو یہ چیز ہے. بالکل ماشاءاللہ آپ کے بچوں کو آپ کا کو کہنا چاہیے رچ ڈیڈ نام رکھ دینا چاہیے. انشاءاللہ اچھا اس انشاءاللہ اگر ہو گئے تب تک. اچھا اس کو میں اس طرح سمرائز کروں گا کہ نبیل بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ سیو کر کے پیسے رکھتے ہیں تو آپ کے پیسے جو ہیں وہ ڈیپریشیٹ ہو رہے ہیں. اگر آپ نے ₹1,00,000 رکھا ہے تو جو بائنگ آپ لاکھ میں 5 سال پہلے کر سکتے تھے اس سے تو شاید آج آدھی بھی نہ کر پائیں, تو آپ کے پیسے پڑے ہوئے ڈیپریشیٹ ہوتے رہتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو بیٹ دا ایٹ لیسٹ انفلیشن. قاضی بھائی کیوں کر رہے ہیں یہ جی انویسٹمنٹ؟ میرا جواب نبیل بھائی نے دے دیا ہے اور صحیح, آپ نے اس کو صحیح ایکسپلین کر دیا. بالکل چلو چلیں. اچھا دوسرا کویسچن جو تھا ان کا وہ تھا کہ کمپنی کے انٹرنل فیکٹر کیا دیکھیں گے. شاید ان کو لگا کہ اگر آپ دیکھتے ہیں انکم یا ان کی ریسیویبل یا کیش اور جو بھی چیزیں ہیں, ان کو لگا کہ شاید اس میں زیادہ انٹرنل فیکٹر ہیں. what would you look for a company اگر انٹرنل فیکٹر کی طرف جائیں؟ اچھا میں آئی ول ٹیک دس کوشچن. جی آئی ڈونٹ تھنک سو ہمیں جو ہے نا انٹرنل فیکٹرس کی کچھ زیادہ انفارمیشن جو ویزیبلٹی ہوتی ہے وہ ریومرز جو نیوز میں ہی زیادہ آ رہی ہوتی ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو وی ہیو دیٹ مچ انفارمیشن اویلیبل, سوائے اس کے ایک چیز کے جو کہ بڑی میرے لیے آئی اوپنر تھی کہ آپ کے کمپنی کی جو اپنے جو اونرز ہو گئے یا اس کے جو سینئر امپلائیز ہو گئے, انہوں نے اس کمپنی کے کتنے اسٹاکس لیے ہوئے ہیں, اینڈ وٹ آر دے ڈوئنگ ود دیٹ اسٹاک. آر دے بائنگ دیئر اسٹاکس دے کمپنی اسٹاک مور اینڈ مور, اور آر دے سیلنگ. اگر تو وہ اپنے ہی اسٹاکس کو بائی کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ کمپنی اسٹرانگ ہے, ان کے بزنس میں کوئی نئے پروجیکٹس آنے والے ہوں گے, یا مطلب دے نو کہ جی ہماری کمپنی کی جنرل فائنینشیل ہیلتھ اور بزنس ہیلتھ از گونا امپروو, تو آئی شوڈ بائی مائی کمپنی اسٹاک, تاکہ جب اوپر جا کے I will be able to get better reward from the stocks. لیکن ایک اور ریڈ فلیگ جب آتا ہے جب آپ کے سینئر ایگزیکٹیوز آف دا کمپنی دے اسٹارٹ ٹو سیل دیئر اسٹاکس ایٹ اے ویری فاسٹ پیس. اچھا اب یہ کہ اگر آپ اس کمپنی کو دیکھ رہے ہیں, اور یہ انفارمیشن مختلف ویب سائٹ پہ بھی مل جاتی ہے, سرمایہ پہ بھی ہے پاکستانی کمپنیز کے, یہ کون سے آپ کے انٹرنل بائرز اور سیلرز ہیں, اس سے آپ کو ایک ہنٹ مل جائے گی یار اگر تو اپنی ہی امپلائیز جو ہے وہ مطلب اسٹاکس بیچ رہے ہیں, اس کا مطلب سم تھنگ از گوئنگ رانگ. اور ایک اور چیز ہمیں پتہ چلی عمار بھائی نے کہ چند ایک سینئر پوزیشن جو ہے نا, خاص طور پہ سی ایف او آپ کا یا چیف آف I had to interrupt you, لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا سر کہ تھوڑا سا اگر ہمیں ترتیب سے بتا دیں, یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, یعنی آپ جیسے ابھی سے پہلے اسپیکر نے کہا کہ میں ریونیو دیکھوں گا, پھر ارننگ دیکھوں گا, پھر کیش دیکھوں گا, پر یہ 3 چیزیں ہو گئی. تو اگر آپ ہمیں جس طرح آپ نے کہا کہ بائی بیکس ہے یا نہیں ہے, تو اگر آپ مجھے ترتیب سے بتا دیں, یعنی ایک ایسے آدمی کے لیے جس کو نہیں پتا کہ وہ کیا چیزیں دیکھیں, سب سے اہم کیا ہے, پھر اس سے اہم کیا ہے, پھر اگر 6 7 چیزیں آپ کے خیال میں آپ ہمیں بتا دیں تو ہمیں آسانی ہوگی کہ ہم اپنے اسٹاک جو ہے اس طرف ٹھیک ہے, پک کر بالکل سکیں. میں کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ کو کمپنی کی جو ہے اینول رپورٹ دیکھنی ہے. وہ اینول رپورٹ آپ کو ایک طرح سے ہنٹ ضرور دیتی ہے کہ کمپنی کے امپلائیز کا ایک جنرل سینٹیمنٹ کیا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں.
اور اسی اینول رپورٹ کے اندر نا اینڈ میں عموماً ایک جگہ ہوتی ہے جس میں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کمپنی کے اپنے امپلائیز نے کتنے اسٹاکس لیے ہوئے ہیں اس آرگنائزیشن کے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو انفارمیشن آپ کو اس کی کمپنی کی اینول رپورٹ سے مل جائے گی. سیکنڈ چیز آپ نے یہ کرنی ہے, اب جیسے سرمایہ کی ویب سائٹ پہ اس کمپنی کے بارے میں اگر آپ سرچ کریں گے, یو ول فائنڈ دیٹ انفارمیشن کہ بیکاز جو بڑے انویسٹر ہوتے ہیں جو ہم نے سیکھا کہ جب بھی انہوں نے کمپنی کے اسٹاک بیچنے ہوتے ہیں یا خریدنے ہوتے ہیں, دے ہیو ٹو ڈسکلوز دیٹ انفارمیشن ٹو CDC. تو وہ انفارمیشن پبلک انفارمیشن ہوتی ہے. اب وہ پبلک انفارمیشن آپ کو ملے گی کہاں سے؟ سرمایہ از اے پلیٹ فارم, مے بی سم ادر پلیٹ فارم ایز ویل. تو سیکنڈ اسٹیپ یو شوڈ ٹیک کہ جی اس کمپنی کے جو اپنے امپلائیز ہیں وہ اسٹاک بیچ رہے ہیں کہ خرید رہے ہیں. That will get you that hint. تو I think یہ تین چیزیں میرے خیال میں, کیونکہ ایز این آؤٹ سائڈر یو کین ایزیلی سی. باقی میرے خیال میں زیادہ تر ریومرز اور اسپیکولیشنز ہوتی ہیں مارکیٹ کے اندر. آئی ول ناٹ گو انٹو دیٹ. میں یہ تین چیزیں دیکھوں گا. ایک جنرل اس کی اینول رپورٹ, اس پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے چند ایک پروجیکٹس اور کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے اپنے امپلائیز کی جنرل انگیجمنٹ ان دا کمیونٹی, جنرل ان کی لائکنیس ہے, اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ انفارمیشن ہوتی ہے. پلس یہ کہ انٹرنیشنل انویسٹرس کون سے ہیں نمبر 2, اور نمبر 3 کہ جی اس میں سے کون سیل کر رہا ہے کون بائی کر رہا ہے. آئی ہوپ اٹ از کلیئر. تھینک یو. عاطف صاحب, میں نے ایک اسپیس کی تھی, اس کی ریکارڈنگ ہے سرمایہ کے یوٹیوب چینل پہ متھیس کے ساتھ, اور اس نے بڑا ہائی لائٹ کیا تھا کہ یو مسٹ لک ایٹ کمپنیز مینجمنٹ. تو آپ کمپنی کی مینجمنٹ کو دیکھیں, ان کی کریڈیبلٹی دیکھیں, کمپنی کو لیڈ کون کر رہے ہیں, اور پھر کمپنی کس سائیڈ میں انویسٹ کر رہی ہے. اگر جیسے وہ اس طرح کی سائیڈ میں انویسٹ کر رہی ہے کہ آپ کی کنٹری کی اکانومی گرو کرے گی تو وہ کمپنی بھی گرو کرے گی. تو دیٹ یو کین آلسو لک ایٹ. تھینک یو سر. میں اصل میں میں اپنا سوال صحیح سمجھا نہیں سکا, بٹ تھینک یو ویری ہاؤ, تھینک یو ویری مچ سر. اگر ٹائم ہے تو میں اس کا آنسر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. شور. اچھا, ایک تو اب جب آپ اس کی اینول رپورٹ دیکھیں گے تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس سیکٹر میں اس کمپنی کو کوئی کمپیٹیٹیو ایج حاصل ہے کہ نہیں ہے. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جو کہ اسی سیکٹر میں باقی جو کمپنیز کام کر رہی ہیں اس کو کوئی سبسڈی ہے یا کوئی اس قسم کی چیز ہے جو کہ اس کو باقیوں کے مقابلے میں کچھ ایج دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی. سو دیٹ از ون آف دا تھنگ, انٹرنل فیکٹر. اس کے بعد آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں اس کی سوٹ انالیسز ہوتا ہے ہر کمپنی کا. آپ اس کو جا کے ریویو کر سکتے ہیں. ان کے جو فیوچر پلانز ہیں, وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر کرنے جا رہے ہیں, آیا وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر اگر انہوں نے پچھلی رپورٹ میں رپورٹ کیا تو اس پر انہوں نے کتنا کام کیا, وہ کتنی ان کی کمٹمنٹ اپنی اس چیز کے ساتھ کتنی ہے. اس کے علاوہ جس طرح خضر صاحب نے کہا کہ ان کی مینجمنٹ کیسی مینجمنٹ ہے اس کی, اور اس کے علاوہ اس کے را میٹیریل اویلیبلٹی, وہ کس قسم کا کام کر رہے ہیں, آیا وہ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں, اس کی پرائس اوپر نیچے جا رہی ہے, تو اس کا بھی کافی امپیکٹ جاتا ہے, جو کہ میرے خیال میں انٹرنل فیکٹرز ہو سکتے ہیں. باقی جو آپ ہارون بھائی نے باتیں بتائی ہیں میں ان کے ساتھ بالکل ایگری کر رہا ہوں. تھینک یو سر. تھینک یو. جی تھینک یو. اچھا, میرا کوشچن بڑا سمپل سا ہے کہ ہم جب آئی ٹی انڈسٹری کی یا آئی ٹی کی کسی کمپنی کے اندر انویسٹمنٹ کی بات کریں گے تو اس کے اندر جیسے ابھی سارٹ انالیسس اور کمپنی مینجمنٹ اور اس طرح کی ساری کوشچنز ہوئے ہیں, ہم ان کے لیے کیا میکینزم بنائیں گے؟ جی بیسکس آپ کر لیں, ان کے پروڈکٹ لائیں اگر ہم بات دیکھ لیں تو اسی کے باعث پھر سے اگر دیکھ لیجیے, جیسے آپ اٹک آئل ریفائنری کی بات کریں گے یا PPPL کی بات کریں گے, تو ہم ان کے اندر جب ڈفرینشیٹ کرنے کے بعد کون سی کمپنی از اے گڈ ون, اس کے اوپر میں چاہتا ہوں تھوڑی سی مجھے ایڈوائس دیں یا بتا سکیں. تو I'm not able to properly understand his question, to be honest with you. If you can kind of rephrase it. میں تھوڑا سا ایڈ اپ کر دیتا ہوں جی دوبارہ کہ میں سمجھ چاہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ سب لوگ ہیں ان کے لیے ہینڈس ہی کافی ہوں گے, لیکن میرا کوشچن یہ ہے جی, اب ہم کمپیریزنس کی بات کرتے ہیں کہ کون سی انڈسٹری جو ہے پاکستان میں گروم کر رہی ہے یا گرو کرے گی. that's the main reason کہ ہم اس کو انالیسس کس پوائنٹ آف ویو سے کریں گے, کہ کیونکہ اب آئل انڈسٹری, یس پیٹرول ہر روز مہنگا ہو رہا ہے, ایوری ون از جسٹ میکنگ دا منی, لیکن جو نیولی بورن کمپنیز ہوں گی یا اسٹاک رجسٹرڈ ہوں گی, ان کمپنیز کو ہم کیسے موٹیویٹ کریں کہ وہ اپنے آپ کو گروم کریں.
ٹھیک ہے، یہ اب تھوڑا سا کلیریفائی ہو گیا. اچھا، یہ اگر آپ انشاءاللہ اگر کیپٹل فنڈامنٹل کلاس لیں گے، یہ شروع کے 2-3 لیکچرز کے اندر یہ ہمارے انسٹرکٹر جو ہیں باز یاسین، انہوں نے ایکسپلین کیا تھا. نمبر 1 ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری کنٹری جو ہے نا، پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ کن بیسک فیکٹر سے امپیکٹ ہوتی ہے. ہمارا جو ہے سب سے بڑا فیکٹر آئل ہے. آئل کی امپورٹ کی وجہ سے اور ہمارے فورن ریزرو، کیونکہ ہم ڈالر میں پے کرتے ہیں، تو فورن ریزرو کے جانے کی وجہ سے جو ہمیں آج کل جتنے مسائل ہم دیکھ رہے ہیں، تو دیٹ جنرل امپیکٹ. لیکن وہ کمپنیز جو ہمیں سمجھ، وہ کمپنیز جو کہ ایکسپورٹ کر رہی ہیں کچھ نہ کچھ، یعنی کہ ان کو پیمنٹ ڈالرز میں ہو رہی ہے، وہ کمپنیز آر گوئنگ ٹو پرفارم بیٹر، اور ان کے اسٹاک بھی بڑھیں گے. اور وہ آپ کو پک کرنی چاہیے ان سینیریوز میں جو کہ آج کرنٹ سینیریو ہمارے چل رہی ہیں، کیونکہ ڈالر کی پرائز انکریز ہو رہی ہے. تو جو کمپنیز بھی ایکسپورٹ کر رہی ہیں کسی بھی فارم میں اور ان کو ڈالرز مل رہے ہیں، دے گونا پرفارم بیٹر. وہ کمپنی جو کہ ڈپینڈنٹ ہیں امپورٹ کے اوپر، میننگ کہ انہوں نے کوئی چیز باہر سے منگوانی ہے اور اس کے بعد پھر وہ یا کوئی اپنی ڈیولپمنٹ کریں گے، یا مطلب دے ول بلڈ دیئر پروڈکٹس، ان کو دے ہیو ٹو پے ان ڈالرس. اب ڈالر کا ریٹ بڑھے گا تو آف کورس their profit margin is going to decrease. They will struggle in this market. تو اگر آپ کمپنی کی جو بھی اپنے جو اینول رپورٹ پڑھتے ہیں، اس میں آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کن کن ایریاز کے اندر، کون کون سے بزنس کے اندر کمپنی انویسٹ کر رہی ہے. اور آپ کو آئی ٹی کا آپ نے اگزامپل لی، جیسے ایک سسٹمز کی سب لوگ یہاں اگزامپل لیتے ہیں، مطلب اٹ از ون آف دا فیوریٹ اسٹاکس امنگ مینی پیپل. اس کی اس ٹف مارکیٹ میں بھی پرفارم کرنے کا ریزن یہ ہے کہ وہ سافٹ ویئر ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اینڈ دے آر بینگ پیڈ ان ڈالرس، رائٹ. دیٹ از ڈائریکٹلی امپیکٹنگ دیئر ٹاپ لائن اینڈ باٹم لائن، اور وہ اس وجہ سے پرفارم بھی اچھا کر رہے ہیں. ایسی اور بھی آرگنائزیشن، ایسے اور اپنی کمپنی جو کہ آئی ٹی سیکٹر میں نہیں ہے، جن کا جو کہ ایکسپورٹ کر رہی ہیں. آئی تھنک ہمارے جو چند ٹیکسٹائل ملز ہیں، پھر سیمنٹ فیکٹریز ہیں، دے آر ایکسپورٹنگ. تو they are performing because they are generating revenue from the increased dollar price. اور پھر I think پتہ نہیں خضر بھائی آپ بتائیے گا، میں نے پاکستان میں ڈالر کو چڑھتے تو دیکھا، اترتے نہیں دیکھا. تو I think these companies will keep on performing better. جی اسد بھائی. اچھا، اسی کا ایک سب کوشچن بن رہا ہے. What about the startup companies, the people, جو companies just recently registered ہوتی ہیں stock exchange میں as a limited fund companies، تو ان کے بارے میں ہم کیا میکنزم بنائیں؟ کیونکہ میرا خیال ہے کہ محمد صاحب کا جو کوشچن تھا that was about in that scenario، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر تھوڑا سا بتا دیں کہ جو اسٹارٹ اپس ہیں ان کے اوپر، اسپیشلی آئی ٹی سیکٹر، کیونکہ that's the only industry in Pakistan who's going to be growing in next couple of years inshallah ta'ala. تو that's what I mean it کہ اس میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا ایڈ اپ کرتے ہیں. تھینک یو. اسد بھائی، ابھی میرا خیال ہے تھوڑے ہفتے پہلے میں نے ایک سیشن کیا تھا ود دا سی او آف سیمیٹری گروپ. انہوں نے ابھی آئی پی او کیا تھا، تو اس پہ کافی ٹف کویسچن ملے تھے ان کو. آئی تھنک مینی ٹائمز دا لسنرز میڈ دا اسپیکرز لائک پاز واٹ ٹو سے، مائی اسپیچ لیس ہو گئے تھے کافی دفعہ. تو میرا خیال ہے community is quite literate now to ask the relevant questions. So آپ نے سنی تھی وہ کنورسیشن سیمیٹری گروپ والی؟ نہیں، I'm sorry، میں اس پہ نہیں آیا جی. یہ تو کافی آلموسٹ 1 مہینے کے بعد میں آپ آیا. صحیح نہیں، اس کی ریکارڈنگ ہوگی. I'm sorry. جی ریکارڈنگ ہوگی. سیمیٹری کا بھی انہوں نے آئی ٹی کے اندر ہی آئی پی او لانچ کیا. تو اگر آپ اسٹارٹ اپ کی بات کر رہے ہیں نا، اگر آپ سنیں گے دیکھیں گے لوگ کس طرح کے کویسچن کر رہے تھے ان سے. چلیں ڈن ہو گیا. تھینک یو. معظم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام معظم بھائی. جی سر، میں سب کچھ تو ڈسکس ہو گیا، لیکن میں پھر بھی ایک کوشچن جو ہے وہ پوچھ لیتا ہوں اپنا. پوچھیں. اچھا، میرا کوشچن یہ تھا کہ ماشاء اللہ سے آپ سب کے انالائز کرنے کا پیٹرن جو بڑا زبردست ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو میکروز ہے فنڈامنٹلس، ٹھیک ہے، اکانومیز وغیرہ کے، تو اس کو آپ کیسے یوز کرتے ہیں جب کمپنی کے انالیسس کر رہے ہوتے ہیں کسی بزنس کے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ لارج اسکیل پہ کمپنی کے بزنس کو کیسے انالائز کرتے ہیں سپلائی ڈیمانڈ کے حوالے سے، کہ کمپنی جو پروڈکٹ بنا رہی ہے
اس کی لارج اسکیل پہ کیا ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں، اور کمپنی جو کرنٹ بنا رہی ہے وہ کتنا ہے اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اس ڈیمانڈ کے اندر. دوسرا یہ ہے، تیسرا کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز آپ نے 4 کمپنیز یا 5 کمپنیز میں انویسٹ کیا ہوا ہے، اب اس میں سے کوئی ایک ہے کمپنی جو بائی چانس کوئی کولیپس ہوگی، ٹھیک ہے، یا فائنینشیل کرائسس آ گئی کمپنی میں، یا جو بزنس کر رہی ہے اس کی ڈیمانڈ سائڈ پہ کوئی ڈسٹرکشن ٹائپ آ گئی، ٹھیک ہے، کولیپس کر گئی، تو وہ اس کمپنی کے لیے مطلب آپ رسک مینجمنٹ کیسے کریں گے کہ اپنی وہ جو آپ کا پیسہ ہے وہ بچ سکے، یا پھر آپ کی ہیجنگ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی کہ آپ وہ پیسہ لوز بھی نہ کریں اور اس میں سے نکل بھی آئیں. اور چوتھا کوشچن یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب بھی ہم کسی کمپنی کے انالائز کرتے ہیں تو میری ٹاپ پریورٹی تو یہ ہوتی ہے کہ اس کی مینجمنٹ کیا ہے، اس کی مینجمنٹ کی کمپیٹنسیز کیا ہے، کہ وہ جو بزنس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ان کی ایکسپرٹیز بھی ہے کہ نہیں ہے. تو آپ کا اس کا سیکوینس کیا ہوتا ہے انالائز کرنے کا کمپنی کی مینجمنٹ کو، اس کی کمپیٹنسیز کو، کہ جس بزنس میں وہ بیٹھے ہیں اس بزنس کے لیے وہ پرفیکٹ ہے کہ نہیں ہے. جی قاضی بھائی کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، میں پہلے کویشچن کو آنسر کرنا چاہوں گا کہ آپ کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں. ابھی پچھلے کویشچن کے آنسر میں ہارون بھائی نے جس طرح بتایا کہ اگر آپ کی کمپنی اس وقت ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہے تو ایسے وقت میں جب ڈالر کی پرائس اوپر جا رہی ہے تو آپ کو فائدہ ہوگا. سو اس قسم کے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں. یہ ایک ہو گیا ہے. یا اگر آپ کی کمپنی اس وقت امپورٹ کر رہی ہے، تیل امپورٹ کر رہی ہے، باقی اس سے ہے، اور آپ کی ایکسچینج ریٹس اوپر جا رہے ہیں تو اس قسم کی کمپنیز کو آپ کو نقصان ہوگا اس وقت میں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک جو میکرو اکنامک فیکٹر ہے لائک آپ کے ایکسچینج ریٹس ہیں، تو وہ رول پلے کر رہے ہیں ایک کمپنی کے لیے پازیٹیو اور ایک کمپنی کے لیے نیگیٹو. اس کمپنی کے لیے بہتر، دوسری کے لیے وہ بہتر نہیں ہو سکتی. دوسرا آپ کا مجھے سوال نہیں سمجھ آیا. تیسرے نمبر پہ دوسرا کویشچن تھا کمپنی جب کولیپس کر رہی ہے تو ایسی سچویشن میں کمپنی نیچے جا رہی ہے تو اس میں کیا کرنا ہے. تو اس کا بھی آنسر میرے خیال ہارون بھائی نے دے دیا کہ آپ نے فنڈامنٹل کو اور ٹیکنیکل کو دونوں کو ملا کے دیکھنا ہے. اگر وہ اس کے لو بن رہے ہیں تو آپ نے اس میں پھر ایگزٹ کی طرف چلا جانا ہے، یا آپ نے پہلے سے اس کا ڈیفائن کر دینا ہے کہ اگر یہاں پہ میرا سٹاپ لاس ہے تو اس وقت میں اس سے ایگزٹ کر جاؤں گا. مجھے یہ دو آپ کے سوال سمجھ آئے تھے. باقی آواز میں ڈسٹورشن تھی تو اس لیے میں نہیں سمجھ پایا. معظم بھائی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. سیکنڈ کوشچن یہ تھا کہ کمپنی ایک بزنس جس طرح کر رہی ہے تو اس کی لارج اسکیل پہ سپلائی ڈیمانڈ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو کمپنی پروڈکٹ بنا رہی ہے لیٹ سپوز، ٹھیک ہے، اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے مارکیٹ میں، اور کمپنی جو بنا رہی ہے وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اس ڈیمانڈ کے اندر، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی کیپیسٹی کتنی ہے، یا کمپنی فیوچر میں جو ہے اس ڈیمانڈ میں کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے اس چیز کو. Gee, I think let me take this part. I think this information be somewhat available in your annual report of the company. آپ کو ایک تو اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کمپیٹیٹر آپ پہ کون ہے اسی پروڈکٹ کے، اور پلس یہ کہ آپ کی پروڈکشن کتنی ہوئی ہے. ہر جو بھی چیز آپ پروڈیوس کر رہے ہیں بنا رہے ہیں اس کے کچھ نہ کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں، ان کی میجرمنٹ کے کرائٹیریاز ہوتے ہیں. دیٹ ول ٹیل یو کہ اگر پروڈکشن آپ کی، اگر آپ دیکھیں پروڈکشن ان کی ایئر اوور ایئر انکریز ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے دے آر ٹرائنگ ٹو trying to meet the demand in the market. اچھا ایک چیز ہمیں عمار بھائی نے بڑی مزے کی بتائی تھی اس میں، وہ یہ تھی کہ ٹھیک ہے آپ کی پروڈکشن تو انکریز ہو رہی ہے، کیا اس سے آپ کی سیل بھی انکریز ہو رہی ہے؟ اور اگر سیل انکریز ہو رہی ہے اس سے آپ کا ریونیو بھی انکریز ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بیکاز دیکھیں سیل جو ہے وہ اگر آپ ایک چیز آپ کے فار ایگزامپل آپ کی اچھی بک رہی ہے، فار ایگزامپل ٹی شرٹ فار ایگزامپل آپ بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایگزامپل میں ان کی ایگزامپل ایگزیکٹلی ورڈ ٹو ورڈ کوٹ کروں گا، کوشش کروں گا کوٹ کرنے کی، کہ ایک ٹی شرٹ ہے وہ آپ 500 کی بیچ رہے ہیں فار ایگزامپل، ٹھیک ہے. اچھا آپ نے کہا کہ یار there are people in the market who are willing to pay 500 for sure, but let me increase the value price of that to 1000. اب 1000 آپ نے پرائز انکریز کر دی. اب پہلے اگر آپ کو اگر آپ ریونیو جنریٹ کرتے تھے 1000 روپیز کا دو ٹی شرٹ بیچنے کے بعد، اب آپ وہی 1000 ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں ایک ٹی شرٹ بیچنے کے بعد. لیکن اس کے بعد کیا ہو کہ آپ کی اب اگر لوگوں نے کہا یار یہ تو بہت مہنگی ہو گئی ہے، آئی ایم ناٹ گونا بائی اٹ اینڈ آئی ول گو فار اے چیپر
الٹرنیٹو. اب آپ کا ریونیو تو انکریز ہوا ڈیفینیٹلی, لیکن آپ کی سیل اب وقت کے ساتھ ڈکریز ہونی شروع ہو جائے گی. اور اگر کوئی ایک کمپیٹیٹر ایسا آتا ہے وہ کہتا ہے یار میں وہی اسی کوالٹی کی ٹی شرٹ جو ہے میں 400 میں بیچتا ہوں, اب وہ جو ہے اٹ ول اسٹارٹ ٹو ٹیک یور بزنس. تو آپ نے یہ 3-4 فیکٹرز جو ہیں آن دا فائنینشیل رپورٹ دیکھنے والے ہیں. نمبر 1 کہ پروڈکشن انکریز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, آپ کا ریونیو انکریز ہو رہا ہے یا نہیں, اور پھر سیل بھی انکریز ہو رہی ہے کہ نہیں. یہ تینوں چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اور اگر اس پہ آپ کو کہیں تھوڑا بہت ڈسکرپنسی نظر ہے کہ ریونیو انکریز ہو رہا ہے لیکن سیل ڈکریز ہو رہی ہے, دیٹ از اے مارکیٹ. کہ آپ کمپیٹیٹر کوئی آ رہا ہے جو کہ آپ کی مارکیٹ میں جو ہے نا اٹ از ٹرائنگ ٹو ایدر ڈسٹرب یو اور ٹرائنگ ٹو ٹیک the market, کیا کہتے ہیں اسے, trying to capture the market against you. I hope میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اس پہ 100%, لیکن میں اب جو بتا رہا ہوں جو ہم نے سیکھا ہے and I am able to share that information with you. نہیں میں سمجھ گیا. اصل میں میرا کوشچن تھا وہ بہت ہی مطلب لارج اسکیل پہ بات کر رہا تھا میں, سپلائی ڈیمانڈ کی. جیسے ہم مثال کے طور پہ میں آپ کو کیمیکلس کا دیتا ہوں. گلوبلی ہم نے دیکھا کہ کیمیکلس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ سیکٹر جو ہے وہ کولیپس کرتی جا رہی ہے, گرتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, مارجنس ڈراپ ہوتے جا رہے ہیں. تو اس پہ ہم دیکھیں تو اس کا جو ہے نیگیٹو امپیکٹ پڑا ہے ہماری جو اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ کمپنی ہے EPCL, ٹھیک ہے. تو جس کو بھی جو مطلب اینالائز کر رہا تھا اس بڑی پکچر کو, وہ تو ارلی ایگزٹ ہو گیا EPCL پہ, ٹھیک ہے. جو اس کو ارننگس پہ ریلائی کر رہا تھا کہ یار ارننگز آئے گی تو پھر, لیکن وہ پھر وہ پھنس گیا وہاں پہ, ٹھیک ہے. اب جو تھرڈ کوشچن ہے نا وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اب کمپنی کی مطلب ڈیمانڈ کرائسس آ گئی کہ بھائی ڈیمانڈ جو ہے ان کی کرائسس آ گئی ہیں, وہ ان کے فائنینشیل جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کرائسس میں چلی گئی ہے کیونکہ ڈیمانڈ گر گئی ہے. تو اب آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہوگی کہ آپ رسک مینجمنٹ کی, کیا آپ اپنا رسک مینیج کریں, وہ جیسا انہوں نے بتایا لاس لے کے نکل جائیں گے, لیکن الٹرنیٹیو کیا ہوگا, آپ ہیج کیسے کریں گے اس کو, مطلب آپ کوئی اور مطلب where else you should invest so that to hedge this loss, this is what your question is. اچھا یہ جو ہے, اچھا پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جو پرابلم بتا رہے ہیں بالکل ریئل پرابلم ہے. I will face the same problem and everyone else will face the same problem. میں نے کوئی اسٹاک خرید لیا, forget about which انڈسٹری میں ہے, ٹھیک ہے. اب اس کی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ میں کیا ہو رہا ہے, I might not have the time to research that, ٹھیک ہے, صحیح ہے. and it's quite possible جو اس انڈسٹری میں اسمارٹ انویسٹر ہے وہ تو اسے تو پتہ ہے, لیکن ہم جیسے جو ڈیٹیل انویسٹرز ہیں ہمیں نہیں پتہ کچھ, رائٹ. میرے لیے پھر وہ جسے میں نے بتایا کہ ٹیکنیکل انالیسس بیسیکلی گیو می اے ہنٹ کہ یار مجھے کب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے رکھنا ہے اور مجھے کب باہر نکلنا ہے, and I am able to have a safe exit. So that's rather than really understanding the overall all the macro factors impacting that business, میں اپنا safe exit جو ہے وہ ٹیکنیکل انالیسس نالج سے نکل سکتا ہوں. یہ تو ہے ایک اپنا انڈیویجول سیو کرنے کا پلان. اب جہاں پر ہیج کی بات آتی ہے, اب ہیج کے لیے جو ہے وہ جو ہم نے یہ بات سیکھی اسے ہم کہتے ہیں جو ہے نا ایک رسک آف رسک آن بھی کہتے ہیں کہ بیسڈ آن دا کنٹری سچویشن, بیسڈ آن دا اکانومک سچویشن, آپ کو کون سے ایسے, اگر آپ جس جگہ پہ آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے وہ اس دور کے لحاظ سے وہ رسک آن میں آ رہی ہے انویسٹمنٹ, تو you should have some investment in the risk off, because وہ risk off side by side it will be might be growing, ٹھیک ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ کہ جو آپ کی اس کو تھوڑا سمپلیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. نہیں اب میں سمجھتا ہوں رسک آف, تو میرا کہنے کا مطلب کہ آپ پھر ہیج نہ اسی انڈسٹری میں نہیں کریں گے, آپ کوئی اور انڈسٹری لیں گے ہیج کرنے کے لیے جو کہ رسک آف میں آ رہی ہے. اچھا بٹ اگر آپ کیمیکل کی بات آپ نے کی, کیمیکل کی دوسری کمپنی نہ اٹھائیں آپ, دین یو گو فار لیٹس سے فرٹیلائزر, وہ کیمیکل ہی ہو گیا, مطلب ریٹیل جو مارکیٹ اس میں چلے جائیں, ہیلتھ کیئر میں چلے جائیں, بینکنگ میں چلے جائیں, جو کہ ٹوٹلی ڈفرنٹ سیکٹر ہے ایز کمپیئر ٹو دا سیکٹر دیٹ یو آر ورکنگ آن. بلال اور ذرا اور کچھ ایڈ کرنا چاہیں. نبیل, سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. اصل میں آپ نے کہا کہ اگر کنٹری کے لیٹ سپوز انوائرمنٹ جو ہے وہ رسک آن ہے, ٹھیک ہے, رسک آن مطلب کہ رسک ایپیٹائٹ لوگوں کی زیادہ ہے, نہیں مطلب یہ ہے رسک آن کا کہ ایکوٹی مارکیٹ از گروئنگ اینڈ یو آر انویسٹنگ مور ان دی ایکوٹی مارکیٹ, مطلب سٹاکس میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں. معظم بھائی یہ اسٹوڈنٹ ہیں اور یہ نیوبیز ہیں میری طرح, آپ امتحان لینا نہ شروع کر دیں ان کا. ویسے ہمار بھائی نے پڑھایا نا, وہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے سیمیٹری
ग्रुप के सीईओ को चुप करा दिया था, सीएफओ को चुप करा दिया था, तो आप हाथ हौला रखे हैं मेरे न्यूबीज पे। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। चले करते हैं। बहुत क्वेश्चन है कि आपका सीक्वेंस क्या होगा कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसकी कॉम्पिटेंसीज को एनालाइज करने के लिए, कि इधर के वो जो उनकी मैनेजमेंट है वो इस बिजनेस के लिए सुइटेबल भी है कि नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक मोटी एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पे कि एक ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है, उसका चेयरमैन आपने ला के बिठा दिया लेफ्टिनेंट जनरल, जिसने पूरी जिंदगी जो है वो अटरली टैंक वैंक और बंदूकों में गुजारी है, तो उसका ऑयल रिफाइनरी में क्या काम? क्वेश्चन बनता है, नहीं क्वेश्चनेबल। तो इस तरह मतलब आप पैटर्न क्या होता है टू एनालाइज कंपनी मैनेजमेंट कंपनी? देखिए मैं बता रहा हूँ कि हम कभी कभार ना अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं उन चीज़ों के ऊपर सोचने में जो कि डायरेक्टली हम रिलेट नहीं करती हैं। देखिए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी कौन चला रहा है, कौन बंदा बैठा हुआ है, उससे क्या क्रेडेंशियल है। ठीक है, पढ़ने के लिए अच्छी बात है, समझने के लिए अच्छी बात है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि भी वो कंपनी जो है वो कैश फ्लो पॉजिटिव आ रही है कि नहीं आ रही है, वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, वो अपना उसका बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। और फिर जो अपना काजी बिलाल ने एक्सप्लेन किया था आपको सारा कि कौन कौन सी ग्रोथ स्टेबिलिटी फैक्टर्स और वैल्यूएशन फैक्टर में देखने, दिस इज व्हाट आई केयर अबाउट। देखिए देयर थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज अराउंड इट। अब मैं अगर कोशिश भी करना चाहूँ ना सबकी मैनेजमेंट को समझने के लिए तो नहीं पॉसिबल मेरे लिए। अपना खिजर भाई ने कहा कि 10 कंपनीज मैंने उठा लूँ, 10 कंपनीज के मैं मैनेजमेंट को देखना शुरू कर दूंगा, नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू इट। देखिए जो कभी कभार कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए ना एडमिनिस्ट्रेशन की कि उनके पीपल मैनेजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन देयर क्रेडेंशियल्स कि जी वो उस फील्ड में काम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आई विल नॉट वेस्ट टाइम इन टू रियली असेसिंग द मैनेजमेंट। हाँ, अगर वो मैनेजमेंट जैसे मैंने बताया कि वो अपनी स्टॉक्स को बेचना शुरू कर दें, दैट इज अ रेड फ्लैग फॉर मी। कभी आप परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, आपको शक है कि आपका स्टॉक प्राइस नीचे जाएगी एंड यू आर सेलिंग बिकॉज यू थिंक दैट द प्राइस इज एट अ पीक, और वो अगर मास सेल करेंगे तो आपकी स्टॉक प्राइस तो वैसे ही नीचे चली जाएगी। और एक और चीज़ जो है वो आई विल से कि स्मार्ट इन्वेस्टर, बिलाल अमार भाई ने बात बताई थी कि देखेंगे वो कंपनी को कितने म्यूचुअल फंड ने खरीदा हुआ है। अगर कोई म्यूचुअल फंड उस कंपनी के एसेट्स और शेयर्स को बेचना शुरू कर देता है, दे आर द बिग मनी प्लेयर्स, दैट इज ऑल्सो कैन बी अ रेड फ्लैग फॉर यू टू कम आउट ऑफ इट। तो जो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है उसके ऊपर फोकस करना ज़्यादा बेहतर है, हमारे लिए आसान है, बजाय इसके कि हम ऐसे फैक्टर्स को देखें जिसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर स्पेकुलेशन के ऊपर है, एजम्पशंस के ऊपर है, इमोशनल अटैचमेंट के ऊपर है। they basically stray us rather from the target than help us improve in our investments. ये मेरा पर्सनल एक व्यू है। अच्छा, इसमें मैं बिल्कुल ज़्यादा से ऐड ये करूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने बोला कि जो भी डायरेक्ट, जैसे मैंने जो है रिसेंटली रिपोर्ट पे काम किया था, KTML की रिपोर्ट पे, वहाँ पे जो डायरेक्टर हैं वो 15% शेयर्स जो है उन्होंने खुद ने खरीदे हैं। तो ये हमें ऑटोमेटिकली ये शो कर देगा कि वो, यानी कि अगर वो खुद भी इन्वेस्टेड हैं इस कंपनी में, तो वो जाहिर सी बात है वो कंपनी अच्छा वर्क करेगी। और फिर अगेन जो म्यूचुअल फंड्स वाली बात बोली उन्होंने, वो भी काम करती है कि क्या म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी में, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कंपनी कितनी अच्छी है और कितनी नहीं। सही, इवन दो जो भी डायरेक्टर्स आ रहे हैं। सही। अच्छा, डिस्कशन काफ़ी लंबी हो गई है, मेरे ख्याल वाइंड अप करते हैं इसको। माय लास्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज़ कि आपने सारी रिसर्च एनालिसिस के बाद अभी किन कंपनीज में आप इन्वेस्टेड हैं? इफ आई स्टार्ट विद अरुण साहब। जी खिजर भाई, सच ये है कि मैं पाकिस्तान मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर रहा हूँ अब इस ट्रेनिंग के बाद। अभी तक मैं इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टेड था, अब इंशाल्लाह ओवर टाइम आई विल डू इट। और अब मुझे पता है, पहले मुझे KSE 100 का या PSX का आई विल से कि आई हैव नेवर रिसर्च्ड, मुझे कंपनीज के नाम तक नहीं पता थे। अब यह है कि मुझे इस ट्रेनिंग के बाद पता चला है कि यार अच्छा ये चीज़ें हैं, ये सेक्टर्स हैं, एंड नाउ आई कैन डू एजुकेटेड एंट्री इनटू द मार्केट इंशाल्लाह। सही। काजी भाई? जी, मेरी इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट है वो मैंने 3 कंपनीज में रखी हुई है। एक की कंपनी है और एक IT कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है और एक बैंक है। नाम बता दें, हम कौन सा किसी इंस्टीट्यूशन से हैं? हम तो इंडिपेंडेंट लोग हैं। मिजान है?
जी मीज़ान बैंक है, चिराग सीमेंट है और सिस्टम्स है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और मैं सोच रहा हूँ कि अपने पोर्टफोलियो को थोड़े टाइम के बाद शिफ्ट करने के लिए भी। सही, ठीक ठीक। नबील, आप किस में इन्वेस्टेड? मैंने पीओएल में की है, मीज़ान में की है, और मैंने एफर्ट में की है, और गोल्ड में की है। सही सही सही। गोल्ड में पाकिस्तान से फंड में किसी में किया है? जी मीज़ान में। मीज़ान गोल्ड फंड में किया हुआ। ठीक ठीक। लेकिन आजकल उन्होंने रिसेंटली 1 हफ्ते पहले उन्होंने बंद किया है गोल्ड फंड। वो, यानी कि हाँ मैं वापस से और इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था लेकिन उन्होंने बंद किया 1 हफ्ते पहले। पूरे पाकिस्तान ने गोल्ड खरीद लिया। यही लग रहा है। सही सही। चलें वाइंड अप करते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच फॉर द एंगेजिंग सेशन। स्पीकर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड अपॉलॉजीज इफ सम क्वेश्चंस वर हार्डर। आई अंडरस्टैंड कि आप तीनों न्यूबीज हैं मेरी तरह, एंड पर्पस ये था कि आपका एक्सपीरियंस शेयर किया जाए सबके साथ, वाई द लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट, और लर्निंग के बाद की आपकी जर्नी क्या रही है। So thank you very much for joining. Enjoy your weekend. मिलते हैं अगले हफ्ते किसी डिफरेंट टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया खदर भाई, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एवरीवन। खदर भाई। थैंक यू थैंक यू बहुत थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह अल्लाह हाफिज। थैंक यू।